ایک حضرت سلطان سیدنا علی نواز علی رحمۃ الرحمان کا توسیقات، اور دوسرا ماہ رجب کی 15ویں تاریخ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، اور 22ویں رجب صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، جو آنے والے پیر کا دن ہے۔ پھر 27ویں رجب شب معراج ہے، جس کو زمانے قدیم سے امت مسلمہ کا ہر بچہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمانوں میں سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے طرف فرمایا، اور اپنے جلوہ اپنے دیدار سے حضور کو مشرف فرمایا۔ حاضرین، آج ماہانہ محفل مجلس تصوف اور تذکرہ اولیاء کی اس پرنور موقع پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق چند باتیں، آپ کی سیرت پاک کی کچھ اہم واقعات ہم آپ کے مشاہدہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس لیے کہ جتنا ہم اپنے پرانے قدیم بزرگوں کو یاد رکھیں گے اتنا ہی دین اسلام پر باقی رہیں گے، ورنہ یہ نئے زمانے کی آندھیاں ہم کو اپنے بہاؤ میں لے کے جا رہی ہیں، اور ہم اپنے بزرگوں کو بھول گئے، ان کی تہذیب بھول گئے، ان کا کلچر بھول گئے، اور ان کا ایمان کتنا تازہ تھا وہ ہم کو معلوم نہیں ہے، اور کیسے اخلاق تھے، کردار تھے، کیا مقامات تھے، ان سب چیزوں سے ہم قابل ہیں۔ تو اس لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے تاکہ بزرگان دین اور ہمارے اکابر ان کی زندگی کو یاد رکھیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا نام جعفر ہے، اور صادق آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ سچ فرمانے والے تھے، ان کی زبان سچی، ان کا عمل بھی سچا تھا، ان کا کردار بھی سچا تھا۔ صرف ایسا نہیں کہ زبان سے کہے اور عمل نہ ہو تو اس کو سچائی نہیں کہتے، حضرت کی کردار کا ایک ایک پہلو سچا تھا، زبان بھی سچی تھی، تو اس لیے آپ کا لقب صادق ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک آنے کے بعد سے اسلامی سال کی گنتی شروع ہوئی۔ حضور مکہ شریف سے مدینہ تشریف لائے، تو جب آنے کے بعد 1 سال ہوا، اس کو 1 سال 1 ہجری گنے، 2 ہجری گنے، 3 ہجری گنے، 10 ہجری ہوئی تو حضور کا وصال ہوا۔ پھر اس کے بعد 12.5 ہجری ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ پھر اس پہ 10 سال گزرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، اور اس پر 12 سال گزرے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ پھر اس پر 5.5 سال گزرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد 6 مہینے گزرے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ تو اس طرح یہ پوری 30 سال کی مدت ہے۔ تو یہ 30 سال کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالی 60 سال تک، مطلب 40 سال سے لے کے 60 سال تک۔ تو جملہ یہ خلفائے راشدین کا جو دور تھا وہ 30 سال کا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا دور 10 سال کا تھا، وہ 40 ہوئے۔ پھر 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالے، یہ 20 سال ہوئے۔ تو اب یہ 20 سال تو 60 سال تو اس کے گزرے، اس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا 61 ہجری میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے 1 سال کے بعد میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد اور ایسے ہی حالات گزرے، پھر 150 سال ہوئے ہجرت کو۔ 150 سال جب ہوئے تب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، آپ کی بھی ولادت ہوئی، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ولادت ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں، مگر دونوں کی عمر ایک ہے، ایک ہی عمر ہے۔ ایسے ہی حضرت بالی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد دونوں کی ولادت ایک ہی سال ہوئی، دونوں کی عمر ایک جیسی تھی،
لیکن حضرت کے استاد تھے عبدالحی فرنگی مالی رحمۃ اللہ علیہ، استاد اور شاگرد دونوں ایک عمر کے تھے، امام اعظم اور امام جعفر صادق استاد اور شاگرد ایک ہی عمر کے تھے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں، ہم عمر بھی کبھی استاد بن جاتے ہیں۔ خیر تو حاضرین کرام، 150 سال کے بعد 150 نہیں ہے، 80 ہجری اور 150 میں وصال ہوا ہے حضرات کا، تو 80 ہجری میں پیدا ہوئے، مطلب واقعہ کربلا کے 19 سال کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق یہ دو حضرات کی ولادت ہوئی 19 سال کے بعد۔ حاضرین، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے کے شہزادے مطلب پر پوتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والی جو شخصیتیں ہیں وہ اہل بیت کرام میں بڑا مرتبہ، بڑی اونچی شان رکھنے والے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت اتنی بلند ہے، بڑے بڑے اکابر اولیاء اصفیاء آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، جب کوئی آپ کا چہرہ دیکھتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسوں میں ہیں، اہل بیت کرام میں ہیں، امام حسین کے پر پوتے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پر پوتے ہوتے ہیں، امام آپ کے پوتے ہوتے ہیں، پھر امام محمد باقر کے ایک شہزادے ہیں امام جعفر صادق۔ تو آپ کا چہرہ جب کوئی دیکھ لیتا تو اس کی زبان سے نکلتا کہ حضور کی نبوت کے انوار ان کے چہرے میں نظر آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت اسلام دین پھیلایا ہے، وہ نور جو صحابہ کرام حضور کے زمانے میں دیکھتے تھے، امام جعفر صادق کے چہرے میں وہ نور ان کے زمانے کے لوگ دیکھ لیا کرتے تھے۔ اتنی اعلیٰ ترین شخصیت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پرہیزگار اور اتنے نیک اور ایسے عبادت گزار کہ اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے بڑے اکابر جیسے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا میں مشہور اولیاء کرام میں سے، تذکرۃ الاولیاء نام کی آپ کی کتاب ہے، اور حضرت داتا گنج بخش علی نجویری رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ سے پہلے ہندوستان تشریف لائے تھے، اور حضرت غریب نواز ہندوستان دہلی آنے سے پہلے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 40 دن تک کھڑے رہ کر ایک چلہ کیے تھے ان کا فیض لینے کے لیے۔ ایسے بڑے بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی نجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں حضرت کا تذکرہ لکھتے ہیں، اور بہت سارے بزرگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے بڑے علماء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اتنے بڑے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کے پاس 2 سال علم حاصل کیا، اور فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر وہ 2 سال ان کی صحبت کے نہیں ملتے شاید میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ غور کیجیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، ساری دنیا ان کی پیروی کرتی ہے۔ آج دنیا بھر میں 90% مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اتنے بڑے امام فرما رہے امام جعفر صادق کی صحبت نہیں ملتی، اور ایک قول میں آیا ہے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد، ان کی اگر صحبت نہ ملتی تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ مانا وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعتاً کوئی بات ایسی ہے، وہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ 2 سال ان کی صحبت کے باقی سارے علم پر بھاری، سبحان اللہ، اتنا علم وہاں سے حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا علم جو دل کے گوشے کھولنے والا ہے، ایسا علم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان بزرگوں سے ملا ہے۔ حاضرین کرام،
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت کچھ تفصیلات ہیں، میں مختصر باتیں عرض کروں گا کیونکہ اپنے کچھ سوالات وغیرہ بھی ہے، بہت سارا وقت بھی اس میں انشاءاللہ درکار ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص ہے، ان کا نام تھا حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے اور بڑے صوفی بزرگ ہیں، سلسلہ قادریہ وغیرہ میں ان کے نام لیتے ہیں۔ تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے داؤد، آپ اپنے زمانے کے بڑے مجاہد ہیں، مجاہدہ کرنے والے، ریاضتیں کرنے والے، دنیا سے دور رہنے والے، آپ کو کیا نصیحت کی ضرورت ہے؟ آپ غور کیجیے کتنا بڑا مقام ہے۔ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ اپنی شیخیت جھاڑ لی، اب کوئی کسی کو بڑا بولا تو یہ واقعتاً بڑے بن کے بتاتے ہیں۔ لوگ اپنے کو بڑا مانتے ہیں تو ہم چھوٹے بن کے بتائیں، بڑے بن کے نہیں بتانا۔ طریقہ ایسا اختیار کر لیتے ہیں، بات کرنے میں تکبر آ جاتا ہے، جھٹکیاں دیتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ الگ سمجھ لیتے ہیں اور ہائی فائی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ یہ معاملہ ہمارے بزرگوں کا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ داؤد، آپ کو میں نصیحت کروں؟ آپ تو ظاہر زمانہ ہے کہ لوگ اس زمانے میں آپ سے بڑھ کر کوئی ریاست کرنے والا، مجاہدے کرنے والا نہیں۔ کیسی ریاست، کیسا مجاہدہ تھا حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت عبادت میں، نماز میں کھڑے ہوتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور جب نیند زیادہ آ جاتی، ہوتا ہے کہ عبادت کرنے لگے تو نیند آ جاتی، تو آپ پر جب نیند کا غلبہ ہو جاتا تو اپنے پاس سرما دانی میں نمک ڈال کے رکھتے۔ سرما دانی میں سرما نہیں ہوتا، نمک ڈال کے رکھتے اور وہ نمک نکال کے اپنی آنکھوں میں لگا دیتے تاکہ آنکھیں جلے اور نیند نہ آئے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ایسی محنت کرتے تھے، اور آج ہم فون دیکھنے کو گھر گھر کے دیکھتے ہیں، نیند آ رہی بھی تو دیکھتے ہیں۔ فرق دیکھیے کیسے بزرگ تھے، کیا شان تھی ان بزرگوں کی۔ دربار الہی میں کھڑے ہو گئے تو ماشاءاللہ بس اسی کے ہو گئے، اس کے یاد کو منہمک ہو گئے۔ نیند زیادہ آ جاتی تو نمک لگاتے تھے اپنی آنکھوں میں۔ یہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام جعفر صادق چپ تعریف کریں گے ان کی، اتنی بڑی شخصیت، فرما رہے ہیں کہ داؤد آپ کو کیا ضرورت ہے میں عزت کروں؟ تو آپ جواب میں کہتے ہیں کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لاڈلے ہیں، اہل بیت کرام میں سے، آپ کی شان بلند ہے، جب تک آپ نصیحت نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، جب تک نصیحت نہیں کریں گے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ بزرگ فرما رہے ہیں میں نصیحت آپ کو کیا کروں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نصیحت کرے تو ہی جاؤں گا۔ ان کی شان بھی دیکھو، ان کی شان بھی دیکھو۔ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ مجھے نصیحت کی کیا ضرورت ہے، اتنے بڑے حضرت بول دیے میرے کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ایسا سمجھ کے نہیں جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نصیحت کرے تو ہی جاؤں گا، اور وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کو کیا نصیحت کروں۔ تواضع ہے ان کی تواضع ہے اور ان کا لاڈ ہے۔ آخر کار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نصیحت نہیں کرتے، کیا فرماتے ہیں؟ وہ جملوں میں نصیحت ہے، جو فرمائے اس میں نصیحت ہے، آپ الگ سے کچھ نصیحت نہیں فرماتے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خود اس بات کا خوف لگا ہوا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرمانے آپ اور کیجئے کیا شان، اتنا اونچا مقام ہے، مگر یہ فرما رہے امام اعظم جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ 2 سال ان کی صحبت کے نہیں ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، تو وہ جعفر صادق کیا فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرما رہے ہیں مجھے خود اس بات کا خوف لگا ہوا ہے، قیامت کے دن جب میں اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچوں گا، کہیں حضور مجھ سے یہ نہ فرما دے کہ میرے بیٹے تم نے میری نصیحتوں پر عمل کیوں نہیں کیا۔ اب غور کیجیے آپ کیا تواضع ہے، کیا بات ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، وہ ہر طرح کی عبادت کرتے ہیں، ہر طرح کی رب کی دیدار کی لذتیں حاصل کر لیتے ہیں، مگر کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ اور یہ بڑی بات ہے، جو بڑے ہو کر بھی بڑا نہ جانے، اونچا مقام رکھ کر بھی اپنے آپ کو معمولی سمجھے، یہ ان کی شان ہوتی ہے کہ اہل بیت کی شان ہے۔ اہل بیت ایسے ہوتے ہیں، اب ایسا نہیں کہ لوگ اپنے منہ
اپنی تعریف کرنے لگے، کوئی تعریف کرے تو خوش ہو جائیں، تعریف نہیں کرے تو ناراض ہو جائیں۔ ہوتا ہے آج کل، کسی کے نام کے ساتھ ایک لقب نہیں لکھے ناراض ہو جاتے، بولتے میرا لقب نہیں لکھا۔ یہ اہل بیت کرام کی عادت نہیں ہے، ان کے طریقے پہ ہم کو چلنا چاہیے۔ کیسی نصیحت دے رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، حضرت داؤد طاہی سے فرما رہے ہیں نصیحت نہیں کرے، مگر نصیحت نہ کرنے میں بھی نصیحت ہے کہ میرا تعلق پیارے آقا سے ہے، میرے جد حضرت مولا علی ہیں اور میری دادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، اتنی بڑی نسبتیں رکھ کر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نصیحت کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی نصیحت ہے، غور کیا جائے۔ یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اور آپ کی بے مثال ایک نصیحت ہے جو اس طریقے سے آپ کی سیرت پاک میں ذکر کی گئی۔ آگے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ حضرت ایک بات میرے کو یہ نہیں سمجھ میں آئی، سارا جہاں مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ موجود ہے تو اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کو یقین ہے احساس کا ہوا، احساس یا تو دل کرتا ہے یا آنکھ سے ہوتا ہے یا چھونے سے ہوتا ہے یا سننے سے ہوتا ہے، احساس نہیں ہوا مگر دل میں یقین ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، حضور کے فرمان پہ مانتے ہیں، لیکن احساس کا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت اللہ تعالیٰ ہے تو احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اور پھر یہ کہا کہ یہ بات بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، کہ موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے خواہش بھی نہیں کی، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کو میں نے دیکھا ہے۔ تو ایک نبی کہہ رہے ہیں نہیں دیکھا اور دوسرے نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھا، یہ کیا فلسفہ ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ واقعات اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے زبانی سمجھاؤں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، عملی طور پہ تجھے میں سمجھاؤں گا۔ تو یہ کہہ کر آپ ایک جو دریا تھا یا سمندر تھا جو بھی تھا، پانی تھا، پانی کے پاس اس کو لے کر گئے اور اپنے آپ کے جو خادمین تھے ان سے فرمایا کہ اس کو پانی میں رکھیں۔ جب وہ آدمی پانی میں گرنے لگا، گر گیا، اس کو تیرنا نہیں آتا تھا موجوں میں، تو پانی کی روانی تیز دھار تھی اور موجیں تھی جس کی وجہ سے وہ تیر نہیں سکتا تھا۔ پکارنے لگا جعفر صادق، امام جعفر بچائیے۔ آپ نے اس کو نہیں بچایا بلکہ اس کا سر پکڑ کے اور ہوتا گیا۔ آخر کار جب وہ موت کے قریب آ گئے، گویا کہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا، تب اسے نکال دیا حضرت نے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب اس کو سکون ملا، افاقہ ہوا، تو حضرت نے پوچھا اب بتاؤ کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت واقعہ جب میں موت کے قریب آ گیا تب میرے رب کو میں نے پکارا کہ اے پروردگار مجھے بچائے، تو اس کے بعد آپ نے مجھے سہارا دے کر نکالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا میں زبانی اگر تجھے سمجھاتا تو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، اب تجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بتانے کے لیے کبھی آپ تجربہ کر کے لوگوں کو وجود الہی کا قائل کرا دیتے تھے۔ یہ شان تھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حاضرین کرام، اور ایک واقعہ بھی آپ کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ گوشہ نشین تھے، دنیا سے دور، کنارہ کش، اپنی عبادتوں میں مصروف، کسی اور سے کوئی تعلق آپ کا نہیں تھا۔ جو آتے کچھ علم سیکھنا چاہتے ان کو سکھاتے، اور علم کا مطلب جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اسلام قرآن پڑھا دیے اور کچھ تجوید پڑھا دیے، یہ علم قرآن نہیں ہے، وہ بالکل معرفت کا علم تھا، اللہ کی پہچان کا علم، رب کی محبت کا علم، جو اس کی صحبت میں بیٹھتا تھا اسے رب دکھا دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ کمال کی شخصیت کی حضرت امام جعفر صادق، دل کی دنیا پلٹ دیتے، ایک نظر میں گناہگار کو نیک بنا دیتے، بدکار کو ولی بنا دیتے، ایسے کمال کی شخصیت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ لقب ہی آپ کا صادق ہے، نام ہی آپ کا صادق ہے، سچے، سچائی کو اگر دیکھنا ہے تو امام جعفر صادق کو دیکھیں۔ تو حضرت کے پاس
حضرت گوشہ نشین رہتے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے اس زمانے میں، اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں، یہ معاملات سب کے ساتھ ہوئے. جتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں سب کے ساتھ ہوا ہے، جتنے بڑے علماء ہیں سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ایسے کئی بزرگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو اللہ والوں سے ہمیشہ ڈر ہوتا تھا. کیوں ڈر ہوتا تھا؟ اس لیے ہوتا تھا کہ ان کے پاس جو لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، لوگوں کا تانتا لگا ہوا رہتا تھا. بادشاہ بھی دیکھ کے ڈر جاتا تھا کہ کہیں یہ اتنے سارے لوگوں کو لے کر نئی حکومت نہ بنا لے. جب لوگ کسی آدمی کے ساتھ زیادہ ہو جاتے ہیں تو بڑوں کو بھی فکر ہونے لگتی ہے، زیادہ تو اس کے پاس ہوتے لوگ. وہ معاملہ تھا اس وقت. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بادشاہ نے ایک سپاہی کو بھیجا اور یہ کہنا بھیجا کہ جاؤ امام جعفر صادق کو بلا لاؤ، اگر وہ نہ آئیں زبردستی لے کر. تو چند سپاہیوں کو لے کر کوشش گئے اور وہ حضرت سے بڑی محبت رکھنے والے تھے. پہلے تو بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت ایک گوشہ نشین شخصیت ہے، ان کو نہ بادشاہ سے تعلق، نہ دربار سے تعلق، نہ لوگوں سے میل ملاپ، آپ کیوں ان کو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، مجھے ان کو اپنے دربار میں بلانا ہے. سارے لوگ آتے ہیں، یہ کیوں نہیں آتے؟ یہ مصیبت ہے لوگوں سے، یہ دنیا دار لوگوں سے بڑی مصیبت ہے. ان کے پاس گئے تو مشکل، نہیں گئے تو مشکل. گئے تو کیوں آتا بولتے، نہیں گئے تو کیوں نہیں آیا بولتے. چلتا ہے. خیر تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آتے تھے بادشاہوں کے پاس، امیروں کے پاس. یہ بھی اہل بیت کی شان ہے کہ وہ حکومت والوں کے پاس، گورنروں کے پاس نہیں جاتے تھے، کیونکہ وہ دنیا کو ٹھوکر مارنے والے ہیں. تو دنیا داروں کے پاس کیوں جائیں گے؟ ان کو دنیا سے کیا غرض؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے دلوں پر حکومت دی ہے، اور یہ بادشاہ سروں پہ حکومت کرتے ہیں. تو سروں پہ حکومت کرنے والوں کے پاس کیا ضرورت ان کو جانے کی؟ دلوں پر حکومت ہے ان کی. سبحان اللہ. تو حاضرین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سپاہی آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں کسی امیر، کسی کبیر کے پاس نہیں جاتا. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں آپ سے عقیدت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، اگر آپ نہیں چلیں گے تو بادشاہ یا تو مجھے نوکری سے برطرف کر دے گا یا پھر مجھے زبردستی کرنا پڑے گا. میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زبردستی کروں. تو میری راز رکھ لیجیے، آپ بادشاہ کے پاس اس لیے تشریف آئیے. بادشاہ بلا رہا اس لیے نہیں، کم از کم کچھ غریب پر تو رحم کیجیے. تو ایسے ہوتے ہیں ادب والے. تو حضرت نے اس کی خواہش پوری کر دی. ٹھیک ہے، جب تیرا بھلا ہے تو میں چلوں گا. ادھر بادشاہ نے ایک تماشا کر کے رکھا تھا. بادشاہ نے یہ تماشا کیا تھا، اس نے کہا کہ جب میں اپنا ہاتھ سر تک اٹھاؤں، 2 جلادوں کو مقرر کیا تھا، گردن مارنے والوں کو، معاذ اللہ، کہ جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں آئے، میں ہاتھ اٹھاؤں گا تم ان کی گردن مار دینا. نعوذ باللہ، یہ انتظام کر کے رکھا تھا. تو حاضرین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دربار میں تشریف لائے، بادشاہ ہاتھ ہلانا تو دور کی بات، تخت سے نیچے اتر گئے. حضرت کے استقبال کے لیے سامنے بڑھا اور 10 بوسی قدم بوسی کر کے حضرت کو اپنے تخت پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت آپ کی کوئی خواہش ہو تو فرمائیے، میں آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ کو. تو حضرت فرماتے ہیں میری اتنی خواہش ہے آئندہ تم مجھے مت بلا. اب آپ غور کیجئے کہ ہمارے محلے کے کوئی کارپوریٹر بھی اگر اپنے سے پوچھے مجھ سے کچھ ہونا ہے تو بولو، یا آپ سے پوچھیں کہ جناب کچھ چاہیے تو بولو. اب ہم تو جو ہے لمبی لسٹ دے دیں کہ یہ چاہیے، مطلب یہ ہمارے حالات ہیں. لیکن دیکھیے بادشاہ بلاتا ہے تو بھی حضرت فرماتے ہیں تم سے بس اتنی خواہش ہے آئندہ مت بلا، کیونکہ میرے ذکر میں، میری عبادت میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں خلل ہوا اتنی دیر تک کہ کونین کے بادشاہ کو چھوڑ کر میں اپنے حکومت کے بادشاہ کے پاس آیا تو مجھے گوارا نہیں ہے. مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اپنے مالک سے مانگ لیتا ہوں. کتنا توقع ہے اور کیا شان ہے، آپ غور کیجیے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا حال یہ ہو چکا ہے
हमारे घर का काम हो, मस्जिद का काम हो, मदरसे का काम हो, अल्लाह को भूल गए, खाली दुनिया वालों को पकड़ लिए। इसके पास गए तो काम होता, उसके पास गए तो काम होता। सारे लोग मिल बैठ के दरबार इलाही में बैठकर परवरदिगार की जरूरतें पूरी फरमा मांगे, वो नहीं मांगते। पहले दुनियादार लोग याद आते, ये काम उसके पास करता, वो काम उसके पास करता। इसलिए हमारी फोन की रैली भी बनी हुई रहती, कौन कब काम आता नहीं मालूम, सबके नंबर रखना। दुनिया है, दुनिया क्या तालीम दे रहे इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला। बादशाह भी बुलाता है तो फरमाते मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। हाजिर किराम, उसके बाद हजरत चले गए, तशरीफ ले गए। अब बादशाह 3 दिन तक बेहोश पड़ा। हजरत के जाने के बाद 3 दिन तक बेहोश है। 3 दिन के बाद जब होश आया, लोगों ने पूछा क्या बात है, तुमने तो खतर का मंसूबा बनाया था माशाअल्लाह, और खुद इतनी इज्जत और इकराम करने लगे। बादशाह ने कहा जैसे हजरत इमाम जाफर सादिक दरबार में तशरीफ लाए, मैंने देखा कि एक बड़ा अजदहा आपके साथ आ रहा है, बड़ा अजदहा आपके साथ है जो किसी को नजर नहीं आ रहा है। और वो कह रहा है अपनी ज़बान से, अल्लाह ने उसे जवाब दी, वो कह रहा है कि अगर हजरत इमाम जाफर सादिक को थोड़ी तकलीफ भी दिया तो तेरे तख्त के साथ में तुझे निकल जाऊंगा। तो हाजिरीन, जो रब पे भरोसा करते अल्लाह ताला उनकी ऐसी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए खालिक़े कायनात पे भरोसा करना सीखिए। दुनिया की तदबीरें बाद में, पहले तवक्कुल। तमाम अल्लाह वालों की, अहले बैत किराम की, सहाबा किराम की यही तालीम है, तवक्कुल, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह की जात पर भरोसा करो। बाकी दुनिया के तरीके वो तरीके, उसको सिर्फ इख्तियार करना है, सिर्फ इख्तियार करना है, मगर उस पे भरोसा नहीं करना है। भरोसा अल्लाह के साथ पे। आप गौर कीजिए कि कोई आदमी बीमार हो जाए, अक्सर तो होता है दवा जैसे खा लिए जरा बीमारी में कमी हो जाती है, कभी ये भी होता है कि जितनी दवाइयां खाए उतनी बीमारी बढ़ जाती है। ये बताने के लिए अल्लाह ताला बताना चाहता है कि बंदे दवा पे नहीं, मुझ पे भरोसा कर। उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, हम शिकायतों में पड़ जाते, शिकायतों में पड़ जाते। दवा ले रहे हैं तो कब नहीं हो रही, भाई क्या मुसीबत है। ये बोलने के बजाय बोलना परवरदिगार हमको दवा पे भरोसा नहीं, तेरे साथ पे भरोसा है। रब्बुल आलमीन तेरी कुदरत को मैं मान गया, करम फरमा, शिफा दे। ये मांगने के लिए अल्लाह ताला ने कभी ऐसे हालात हमारी जिंदगी में बनाया है। क्या तदबीरें नहीं कर लेते, मगर सब नाकाम हो जाते। कभी कोशिश ही नहीं करते, बगैर कोशिश के सारे काम बन जाते। ये सब हालतें हमारी अल्लाह ताला के होने पर दलील है, वजूद इलाही को बताती हैं कि परवरदिगार है जिसने सारे जहां को बनाया और वही का एहसास है, वही दुनिया को चलाता है। दुनिया में कोई बादशाह दुनिया नहीं चलाता, रिस्क कोई अमीर कबीर कोई गवर्नर नहीं देता, रिस्क अल्लाह देता है। उसको जरिया बनाया है, एक जरिया, वो जरिया ना हो तो भी अल्लाह ताला देता है। मशहूर शेर है हमारे हैदराबाद के बड़े शायर थे, किसी का रिस्क रुक नहीं सकता खल्लाक़े अकबर से, किसी का रिस्क रुक नहीं सकता खल्लाक़े अकबर से, सफी पत्थर के कीड़े को मिलती है ग़िज़ा पत्थर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बुजुर्ग ने दुआ की, परवरदिगार तेरा रिस्क कैसे पहुंचता है, मैं देखना चाहता हूँ। रब ने फरमाया कि ये चट्टान है, इसको फोड़ो। उन्होंने जैसे आसान मारा, चट्टान फूट गई। एक कबूतर ताजा अंगूर लेकर उड़ रहा है, पर चट्टान बंद है, कोई सुराख नहीं है, कबूतर उसके अंदर भी जिंदा है, फिर वहां पे अंगूर भी मिल रहा है। किसने पहुंचाया? हम खुले आसमान के नीचे रहते परेशान, कल का खाना कैसा होता है, परसों का खाना कैसा होता है। हमको रिस्क की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, पहनने की फिक्र ना, रिस्क की फिक्र ना, रहने की फिक्र। जब तक है जिंदगी, जब तक है तब तक नहीं मरते, रिस्क जब तक है तब तक मौत नहीं आती। रिस्क पूरा हुआ तो ही मौत आती, रिस्क खत्म हुआ मौत आई, खत्म नहीं हुआ पहाड़ से गिरे तो नहीं मरते। यकीनी बात है, इसको समझने की जरूरत है। मतलब गिरना नहीं है, यकीन दिलाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और जो रब ने हमारी किस्मत में पहनना लिखा है वो कभी खत्म नहीं होता। हमारा लिबास कोई छीन नहीं सकता, हमारा लुक़मा कोई छीन नहीं सकता, कहीं जाने वाला नहीं। जो है मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा।
جو نہیں ہے کوشش کرنے پہ بھی نہیں ملتا، جو ہے چھوڑے بھی تو مل جاتا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا۔ خیر، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طریقے سے خالق کائنات نے حفاظت فرمائی۔ یہ تو بات ہے توکل کی۔ اب یہاں مگر اور ایک بات، کسی نے پوچھا حضرت سے، جو سپاہی تھے غالباً انہوں نے پوچھا کہ حضرت بادشاہ نے تو آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر کیا بات ہے کہ آپ جیسے تشریف لانے کے بادشاہ کہہ رہا ہے کہ بڑا اجدہا آپ کے ساتھ آیا، ہم کو تو نظر نہیں آتا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں جیسے تم نے آج مجھ سے کہا کہ بادشاہ مجھے بلا رہا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ یہاں کوئی شر کی بات ہے، اس لیے اس وقت سے میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں میرا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ آیت میری زبان پر تھی، اس کا میں ورد کر رہا تھا۔ خالق کائنات نے میری حفاظت اژدہے کے ذریعے فرمائی، جو دشمنوں کو نظر آ رہا تھا اور چاہنے والوں کو نظر نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ چاہنے والے دیکھ لے تو ڈر جاتے تھے، دشمن دیکھ گئے تو ہیبت تاری ہو گئی، تو ان پہ ہیبت تاری کرنا مقصد تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام میری حفاظت کا فرمایا۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی خاص باتیں ہیں حاضرین کرام۔ اور ایک واقعہ جو آپ کی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے، غالباً ابو جعفر منصور اس زمانے کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے۔ ابو جعفر منصور کی صحبت میں ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، شاید اس نے طلب کیا تھا یا پھر وہ آیا ہوا تھا، کوئی خاص بات تھی۔ بات میں ایسا ہوا کہ بادشاہ کے جسم پر، اس کے چہرے پر، ناک پر بار بار مکھی اڑ رہی تھی، بیٹھ رہی تھی، اڑ رہی تھی، بیٹھ رہی تھی۔ بادشاہ ہوتے، اب جیسے یہاں حیدرآباد میں تاناشاہ تھے، تو اتنی نرم مزاج کے اور ایسی مزاج ایسا کہ کیا کہنا چاہیے۔ تو بادشاہوں کا مزاج ویسے ہوتا ہے، یا تو بہت زیادہ تکبر ہوتا ہے یا بہت زیادہ نزاکت ہوتی ہے۔ تو وہ بادشاہ کے پاس بھی تھوڑا تکبر تھا اس زمانے میں، اور عام طور پہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں، زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، جب تک بادشاہت میں ہے خزانے بھر لینا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد سب چھوڑ کے جاتے ہیں، کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاتے، پوری زندگی اس کے لیے لگا دیتے ہیں مگر ساتھ کچھ نہیں لے جاتے، کچھ بھی ساتھ نہیں آتا۔ خیر، تو حاضرین، بادشاہ نے یہ مکھی بار بار اڑ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے، ہلا رہا ہے، تو کبھی اپنے چہرے پہ بیٹھے گے تو معلوم ہوتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ جو تکلیف جھنجھوڑنے کی بات ہوتی ہے وہ مکھی سے ہوئی، مکھی نے اس کو بادشاہ کو جھنجھوڑا، وہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے مگر کچھ نہیں ہوا۔ تو اس نے پوچھا حضرت امام جعفر صادق سے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کیوں بنائی ہوئی؟ دیکھو کتنی دیر سے مجھے تکلیف دے رہی ہے، مکھی کیوں بنائی اللہ تعالیٰ؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برجستہ جواب دیتے ہیں، نہ خوف بادشاہ کا، نہ حکومت کا، نہ تلواروں کا، نہ نیزوں کا۔ فرماتے ہیں کہ تم جیسے متکبروں کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اللہ نے مکھی کو بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم سمجھ رہے ہیں بھائی بہت بڑا ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، مکھی نہیں مار سکتے تم، اتنے دیر سے تم کو ستا رہی ہے، تم مکھی نہیں مار سکتے۔ غور کیجیے، کیا پتے کی بات اور بروقت پھر بادشاہ کے سامنے کہنا، یہ شان ہے بزرگان دین کی، اہل بیت کرام کی، لا یخافون لومۃ لائم، کسی برا کہنے والے کی برائی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف حق بولتے ہیں اور حق کی خاطر اپنی زبان بولتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات میں سے بالکل مختصر چند باتیں تھیں، بہت تفصیلات ہیں۔ بہرحال حاضرین، اور ایک ذکر بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مختصر میں کرنا چاہوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ماہ رجب کی 22ویں تاریخ کو، اور حضرت نبی پاک علیہ السلام کے مقدس صحابہ کرام میں سے، اور وہ صحابی جن کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنا رازدار بنایا۔ سبحان اللہ۔ رازدار یعنی حضور کی راز کی باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بھی صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی رازدار رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت وحی کے لیے منتخب فرمایا۔
یعنی قرآن جب نازل ہوتا سرکار جن صحابہ کرام کو طلب فرماتے اور فرماتے کہ یہ آیت لکھو یہ سورہ لکھو، وہ لکھنے والے 35 صحابہ کرام ہیں، ان میں سے خاص کر زیادہ جو حضور کے ساتھ رہتے لکھنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ایک بڑے بزرگ ہیں، 400 سال پہلے ان کا وصال ہوا تھا۔ حضرت امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سیرت ہے، سیرت حلبیہ تفسیر بھی ہے، تفسیر حلبی، تو آپ سیرت حلبیہ میں تحریر فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن ثابت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان دو حضرات کو رضی اللہ عنہما کو وحی لکھنے کے لیے، بادشاہوں کے پاس خط لکھنے کے لیے اور وحی یعنی قرآن لکھنے کے لیے منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضرات حضور کے سامنے جم کر بیٹھتے تھے اور اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ اب غور کیجئے کتنا قرآن لکھے ہوں گے۔ آج کل بعض لوگ بولتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایمان کب لائے؟ آخری زمانے میں ایمان لائے، قرآن پورا نازل ہو گیا تھا، کیا لکھتے؟ ارے نادان، ایسا کہہ رہا ہے جیسے تو اس زمانے میں تھا۔ قرآن کب کون سا نازل ہوا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، اس کے 1 سال کے بعد میں حنین کی جنگ ہوئی، اس جنگ کے موقع پر سورہ توبہ نازل ہوئی۔ سورہ توبہ، تو سورہ توبہ 1 آیت 2 آیتیں نہیں ہیں، آدھے پارے سے بڑھ کر سورہ توبہ ہے، بلکہ پور پارا ہوتا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ اتنی ساری آیتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لکھ رہے ہیں اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ کیا لکھے ہوں کے بعد میں ایمان لائے۔ افسوس کی بات ہے ایسے لوگوں پر۔ دوسری بات، مان لو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صرف 1 آیت بھی لکھتے، تم وہ 1 آیت کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ 1 آیت کا انکار تو انکار ہے، 1 حرف کا قرآن کا انکار کرے تو کافر ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کے قرآن لکھنے کی وجہ سے آج ہمارا ایمان سلامت ہے۔ حضور نے ان کو منتخب فرمایا، اور نہ صرف یہ بلکہ بادشاہوں کو خط لکھنے کے لیے سرکار نے ان کو منتخب فرمایا۔ بادشاہوں کو خط راز کی باتیں لکھی جاتی ہیں، خط میں کوئی عام باتیں نہیں لکھی جاتی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سرکار کو اتنا یقین ہے، اعتماد ہے کہ میں جو لکھاتا ہوں وہ اسے محفوظ رکھتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے، راز میں رکھتے۔ سرکار نے جن کو اپنا رازدار بنایا، اس زمانے کے لوگ وہ صحابی سے نفرت رکھتے ہیں۔ ہو رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ، آپ کیا سنتے ہیں کیا نہیں سنتے ہم کو کیا معلوم، مگر بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جب بھی ماہ رجب آتا ہے، 22 رجب آتی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تان لان تان برائی شروع ہو جاتی ہے۔ افسوس اس بات پہ نہیں ہے کہ کوئی غیر کرتے ہیں، افسوس اس بات پہ ہے کہ وہ لوگ کر رہے ہیں تو خود کو سنی کہتے ہیں، ان کی سنیت کو چننا لگ گیا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ واقعی سنی ہوتے تو کبھی یہ بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابی رسول کی تعریف حضور نے فرمائی، اللہ کے نبی تعریف کر رہے ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں برائی بیان کی جا رہی ہے، تو لوگ تاریخ پڑھ کے تاریخ پہ ایمان لا رہے ہیں، نبی کی حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا کام حدیث پہ ایمان ہے یا تاریخ پہ ایمان ہے؟ تاریخ لکھنے والے جھوٹ بھی لکھتے ہیں، مگر اللہ کے نبی سچی بات فرماتے ہیں، ایسی سچی کہ کبھی نہیں ٹلتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینے والا بنا۔ ہدایت دینے والا صرف ہدایت یافتہ نہیں، ہدایت رکھنے والے نہیں، ہدایت بانٹنے والے بنا، حضور دعا فرما رہے ہیں، ہادی بنا، مہدی بنا، وحدی بھی ان کے ذریعے ہدایت عام فرما۔ اتنے بڑے صحابی ہیں اور ان کے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ بہرحال ماہ رجب کی آنے والی 22 تاریخ حضرت کے وصال کی تاریخ ہے۔ حاضرین، حضرت دیگر اور صحابہ کرام کی ہیں، بہرحال تفصیلات ہیں، یہ چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی تعظیم، اہل بیت کرام کی تعظیم کی توفیق دے، ان کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو نور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔
आपके सवाल हो तो फरमाइए, इत्मीनान से होगी, इंशाअल्लाह सवाल के जवाब दिए जाएंगे। सर मेरा सवाल है, लोग टी शर्ट पहनने के आगे नमाज पढ़ रहे हैं, हाफ शर्ट पहनने के आगे नमाज पढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या है ऑप्शन? नमाज वो आ रही है जी, तो गालिबन मैंने इससे पहले भी इस बारे में बताया है। पहली बात देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में जैसा लिबास पहनते थे वैसा लिबास पहनना सुन्नत। हुजूर जैसा लिबास पहनते थे नमाज में वैसा ही लिबास पहनना सुन्नत है। और सुन्नत के खिलाफ नमाज में जो भी काम करेंगे नमाज मकरूह हो जाएगी। मकरूह हो जाएगी मतलब सवाब कम मिलेगा, नमाज में सवाब कम मिलेगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा लिबास पहनते थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी शरीफ में आता है, आपकी कमीज मुबारक का दामन घुटनों तक होता था, घुटनों के नीचे तक, और आस्तीन मुबारक कलाई तक होता था। तो इससे यह साबित हुआ हाफ आस्तीन या टी शर्ट अगर पहने, दामन लंबा न हो, तो यह सरकार की सुन्नत के खिलाफ है, इसलिए नमाज मकरूह होती है। नमाज के दौरान, अच्छा ठीक है, अभी बोलिए। नमाज के दौरान जब नमाज अज़ा के दौरान दुआ कर सकते हैं, अज़ा होते रहते हैं, बीच में दुआ कर सकते हैं। जी जी। तो एक सवाल ये है कि कम से बचेगा कि जन्नत में मौत आती है। देखिए, मौत सिर्फ दुनिया में आती है, हम पैदा हुए फिर मर जाएंगे, हर एक को मरना है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया के लोगों को कब्र से फिर उठाएगा। तो कब्र से जब उठेंगे उसके बाद मौत नहीं आती। जो लोग गुनाह करे थे दोज़ख में जाएंगे, जो लोग नेकियां करे थे जन्नत में जाएंगे। ना जन्नती जन्नत में रहने वालों को मौत आएगी, ना दोज़ख में रहने वालों को मौत आएगी। जन्नत में रहने वाले हमेशा आराम में, नेमतों में रहेंगे, दोज़ख में रहने वाले गुनाहों में और आग में रहेंगे, अज़ाब में रहेंगे। एक हदीस शरीफ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दुम्बा बकरा लेकर आएंगे मैदान महशर। एक तरफ जन्नती ठहरे हुए होंगे, एक तरफ दोज़खी ठहरे हुए होंगे, फैसला सबका हो जाएगा। तो बकरा लाकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसे ज़बह कर देंगे। ज़बह करके फरमाएंगे कि लोगों सुन लो, ये मौत है, मौत आज मर गई। तो मौत को बकरे की शक्ल में लाया जाएगा, तो मौत मर गई, मौत को भी मार दिया जाएगा। उसके बाद फरमाएंगे फरिश्ते के जन्नतियों खुश हो जाओ, न तुमको मौत आएगी, दोज़खियों तुम्हारे लिए अज़ाब है, तुमको भी मौत नहीं आएगी। तो मौत कहीं भी नहीं आएगी, ठीक है। अब दूसरी बात यह कि अज़ान के वक्त में दुआ कर सकते हैं। जब अज़ान दी जा रही है तो अज़ान का जवाब देना वाजिब है। वाजिब जैसे वित्र की नमाज वाजिब है, ईद की नमाज वाजिब है, और वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है, तशहुद में अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, वैसे ही अज़ान का जवाब देना भी वाजिब है। जो लोग अज़ान का जवाब नहीं देते गुनाहगार हैं। तो अज़ान होने के वक्त में कुरान मजीद पढ़ रहे थे तो भी रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और दुआ भी कर रहे थे तो खामोश हो जाना चाहिए। अब दुनिया के काम कर रहे हैं तो छोड़ देना और ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिहाजा अज़ान के दरमियान दुआ नहीं करना चाहिए, अज़ान के बाद दुआ करने का हुक्म है, वो दुआ कर लेना चाहिए। खाना खाते वक्त अज़ान हो रही है, खाना रोक देना जी, और खाना खाते वक्त में भी अगर अज़ान हो रही है तो खाना रोक देना ज़रूरी है। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर मगरिब की अज़ान, अगर हम अज़ान के वक्त में खाना रोक दे के बाद में खाएंगे तो जमात छूट जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो जल्दी खा लेके नमाज के लिए निकल सकते हैं, जैसे आमतौर पे रमज़ान में इफ्तार के वक्त होता है। तो चूंकि अब नमाज की तैयारी करना है और ये भी ज़रूरी है, कर सकते हैं। ये शब मेराज के दिन रोज़ा लेना क्या है? शबे मेराज के बाद वाला दिन 27 रजब, उस दिन रोज़ा रखना मुस्तहब है। यानी मुस्तहब का मतलब वो काम जिसके करने पर सवाब है, और अगर कोई ना करे तो गुनाह भी नहीं है। तो 27 का एक दिन भी रोज़ा रख सकते, उससे पहले भी एक रख सकते या उसके बाद भी एक रख सकते, या सिर्फ एक रोज़ा भी कोई रखना चाहे तो रख सकते हैं। ऐसे ही शबे बारात के दूसरे दिन भी
यानी वो रात में सहरी करे, मेराज की रात में सहरी करे, अगले दिन रोजा रखे। ये रोजा भी मुस्ताहब है, करे तो सवाब है, रखे तो सवाब है, नहीं तो कोई हरज नहीं है, मगर फजीलत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शब 27वीं रजब को जो रात में इबादत करे, दिन में रोजा रखे, उसको 1 साल के गुनाह उसके माफ कर दिए जाएंगे, फिर 1 साल रोजा रखने का सवाब दिया जाएगा। बड़ी फजीलत है, इसलिए रोजा भी रखना चाहिए, रात में इबादत भी करना चाहिए। एक रोजा रख सकते, 2 रोजा नहीं? एक रोजा भी रख सकते हैं, कोई हरज नहीं, 2 रखे तो बेहतर है। लेकिन मुहर्रम में जो 10 मुहर्रम को रोजा रखा जाता उसमें 2 रखना जरूरी है। 9, 10 रखे या 10, 11 रखे, उसमें जरूरी है। बाकी 11 भी रख सकते हैं, बाकी दिनों में 1 रोजा भी रख सकते हैं, 2 रखना जरूरी नहीं है, रखे तो बेहतर है। तो दावत के ताल्लुक से थोड़ा वासे में मेरा एक सवाल है सबसे और बोलो ये मौके पर सर, एक मिनट मेरा सवाल है, मगरिब के टाइम जो खाना खाते लोग नहीं खाना, बड़ों को नहीं मिलता, वो तो उसके बारे में जरा। ये जो बात है ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। हाँ। मगरिब के वक्त जो बोलते हैं कि बड़ों को खाना नहीं मिलता वगैरह वगैरह, ये सब लोगों की बनावटी बातें हैं। अब मैं आपको इसके बारे में 2 बातें अर्ज करूँगा। खासकर जन्नतियों को जो खाना मिलता है जन्नत में, वो दुनिया में जो शाम का वक्त है उस वक्त मिलता है। मगरिब का वक्त, शाम का वक्त जो होता है उस वक्त मिलता है। अगरचे कि वहाँ पे सूरज नहीं है और ना दिन है ना रात है, मगर दुनिया के हिसाब से मगरिब का वक्त जब आता है तब जन्नतियों को खाना मिलता है। तो जब जन्नत में ही खाना खा सकते हैं तो दुनिया में भी खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो इससे इंतकाल के भी लोगों को खाना नहीं मिलता वगैरह, ऐसा कोई मसला नहीं है, लोगों की बातें हैं। दूसरी बात, बाज़ार का हदीस शरीफ है मिशकातुल मसाबी में, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम नमाज असर अदा फरमाने के बाद सहाबाई किराम को फरमा कर तोशा मंगवाए कि किसी के पास खाने का है एहतिमाम। बाद सहाबाई किराम अपने तोशे लाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसको सामने रखकर दुआ पढ़ी, और थोड़ा खाना था मगर सारे लश्कर को काफ़ी हो गया। असर के बाद सरकार भी खाए और सबको भी खिलाए, तो बिल्कुल खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब जो मसला है इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नियाज के तौर पर जो फातिहा का इत्मीनान होता है, उसको कुंडे की फातिहा वगैरह जो कहते हैं, ये इसाले सवाब की एक सूरत है। जैसे मिलाद शरीफ की फातिहा होती है, 11वीं शरीफ की फातिहा होती है, माह मुहर्रम में फातिहा होती है, ऐसे ही इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए भी जो इत्मीनान से फातिहा होती है, ये इसाले सवाब है। इसका करना यकीनन फजीलत का बाइस है। हजरत की तवज्जुहात बरकतें हासिल करने के लिए इस तरह ये अमल किया जाता है। अब यहाँ चंद बातें हैं, वो ये है कि हजरत कुंडों की जब फातिहा की जाती है, अक्सर जो बातें हैं लोगों के दरमियान एक गलत फहमी है और एक शक है, शुबा है। वो ये है कि लोगों का कहना ये है कि कुंडों की फातिहा में गोश्त नहीं बना सकते। ये कहते हैं कि गोश्त बनाना जायज़ नहीं है, गोश्त नहीं खाना, गोश्त नहीं खिलाना। हाज़िरीन, हलाल जानवर को अल्लाह ने हलाल फरमाया और खाने से अल्लाह ताला ने मना नहीं फरमाया, और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने गोश्त को पसंद फरमाया। तो जो ग़िज़ा पसंदीदा है वो किसी फातिहा के वक्त में क्यों मना होगी? तो ऐसा कोई मसला नहीं है, चाहे वो बड़े का गोश्त हो, चाहे वो छोटे का गोश्त हो, चाहे कोई भी गोश्त हो जो हलाल है, बिल्कुल बना भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं, कहीं भी मना नहीं है। और ना ये खास फातिहा के लिए ऐसा कोई एहतिमाम होता, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल खा सकते हैं। कोई नहीं बनाता नहीं खाता उसकी मर्जी है, इख्तियार, लेकिन कोई करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। ये समझना कि इस फातिहा में गोश्त नहीं बनाना ये गलत है, ये बिल्कुल फातिहा के उसूल और कायदे के खिलाफ एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि लोगों का ये ख्याल है कि ये नियाज जो की जाती है शाम में सूरज डूबने से पहले पूरा खाना खत्म कर देना, एक बात। फिर दूसरा, सबको भी दावत नहीं देते, खास लोगों को दावत देते, तो खास लोगों को दावत दे के पूरा खत्म कर देना पड़े, ये क्या बात है? ज्यादा लोगों को दावत दिए तो शायद वो खाना खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं होता।
تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، غذا ہے، کھانا ہے، جب چاہے رکھ سکتے ہیں آپ، رات میں کھلائیے، اگلے دن کھلائیے، پرسوں کھلائیے، خود کھائیے، ایک بات ہے۔ دوسرا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کھانا بچ گیا ہو، چاہے جو بھی اس میں بنایا گیا ہے، کھیر ہے، پوریاں ہیں وغیرہ کھانا ہے، نعوذ باللہ، بعض لوگ اس کو اٹھا کے کوئی حوض میں ڈال دیتے یا کہیں دفن کر دیتے، اگلے دن نہیں کھانا، شام میں نہیں کھانا، یہ سب توہمات ہے، بدشگونیاں، دین کا، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ خود نہیں کھاتے تو پرندوں کو کھلاؤ، جانوروں کو کھلاؤ، خود کھاؤ، فاتحہ کی چیزیں ماشاءاللہ خود کھانا چاہیے، آپ کھا لیے تو اگلے دن کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رزق ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سب غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کے درمیان پھیلی ہیں۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ فاتحہ دی وہیں آ کے بیٹھ کے کھانا، باہر نہیں جانا، یہ بھی انتہائی غلط فہمی کی بات ہے۔ اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ باہر ہال میں کھا سکتے ہیں، آنگن میں کھا سکتے ہیں، باہر کسی کو تحفے میں دے سکتے ہیں، کسی کے گھر بھجوانا ہے تو بھجوا سکتے ہیں، سب کچھ اجازت ہے۔ فاتحہ ہے حضرت کی، ماشاءاللہ ایک ایک ذرے میں برکت ہے، ایک ایک ذرے میں تبرک ہے، تو بالکل کھا بھی سکتے ہیں، سب کو کھلا بھی سکتے ہیں، باہر بھی بھیج سکتے ہیں، اندر بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ چند غلط فہمیاں جو لوگوں کے درمیان پائی گئی ہیں، ان سب سے دور رہنا چاہیے۔ صاحب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں کہیں ذکر کرو بولے تو ایسا کچھ ہے کیا؟ کیا بولیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں خواب میں آ کے ذکر کرو یہاں پہ بول کے ایسا کچھ فرما سکتے کیا کسی کو ایسا؟ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بھی خواب میں تشریف لا سکتے ہیں، حضور کا اختیار ہے، اور تشریف لا کے اگر فرمائیں کوئی بات کا حکم دیے یہ کرو فلاں کرو تو کر لینا چاہیے۔ وہ سرکار کے فرمانے سے وہ فرض نہیں ہو جاتا، اور خواب میں فرمانے سے فرض نہیں ہو جاتا، کیونکہ ہمارا خواب ہے، حضور کا خواب نہیں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں تو وہ فرض نہیں ہو جاتا، مگر کریں تو اس میں ضرور برکت ہے۔ تو سرکار جو فرمائے اس پہ عمل بالکل کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی خواب میں آئے، ہو سکتا ہے شیطان، ہو سکتا ہے، لیکن سرکار خواب میں تشریف لائے تو وہ سرکار ہی ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا۔ شیطان میری شکل و صورت نہیں لے سکتا، کیونکہ حضور نور ہیں۔ میرے پیرے طریقت حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ صدرشیو یہ فرمایا کرتے تھے، شیطان حضور کی شکل و صورت میں خواب میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ حضور نور ہیں اور شیطان نار ہے، آگ ہے، تو آگ کیسے نور بن سکتا ہے؟ تو اس لیے وہ حضور کی شکل و صورت میں نہیں آ سکتا، لہذا حضور جو فرمائے وہ بات یقینی ہے۔ اور ایک بات اور بھی میں یہاں کہنا چاہوں گا، خواب میں سرکار تشریف لا کے فرمائے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بعض لوگ بولتے ہیں میرے خواب میں حضور تشریف لائے تھے، حضور کی شکل و صورت ہمارے مرشد کی جیسی تھی، ہمارے استاذ کی جیسی تھی، میرے نانا کی جیسی تھی، وہ حضور نہیں ہے۔ سرکار اپنی صورت میں آتے ہیں، کسی کی صورت میں نہیں آتے۔ کیا ضرورت ہے سرکار کو کسی اور کی صورت لینے، اور سرکار کی شکل و صورت سے بڑھ کے کس کی صورت؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لکھا ہے علماء نے کہا حضور اپنی شکل و صورت میں تشریف لائیں تو وہ یقیناً سرکار ہے، کسی کے شکل و صورت میں آئے تو وہ نہیں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جی اور مفتی صاحب رات کے ٹائم میں خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جیسے عطر لگا رہے ہیں اپن کہیں سفر میں جا رہے ہیں جی تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ رات میں نہیں لگانا، جنات کا ایسا۔ اچھی بات ہے، دیکھیے خوشبو لگانا سنت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے مجھے خوشبو زیادہ پسندیدہ ہے، اور عورتوں پر مہربانی کرنا زیادہ پسند ہے، سرکار کا فرمان ہے، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ تین باتیں سرکار نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی۔ تو اب جب سرکار نے عام طور پہ فرما دیا تو رات میں بھی لگا سکتے ہیں، دن میں بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں خوشبو لگا کر خاص کر ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جو سنسان ہو، جہاں پہ لوگ زیادہ نہیں رہتے، کھیتیوں کے راستے سے گزر رہے ہیں، سنسان راستوں سے گزر رہے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔
اور ایک اہم بات میں آپ کو بولوں گا کہ خوشبو لگانے سے جنات شیاطین دور بھاگتے ہیں، قریب نہیں آتے۔ خوشبو لگانے سے کوئی جن نہیں آتا، نہ کوئی شیطان آتا۔ خوشبو لگانا مگر خوشبو کے نام پہ یہ 25-50 روپے کے عطر نہیں لگانا۔ آج کل ہم کس خوشبو معلوم ہی نہیں ہم لوگوں کو، میں بات عرض کر رہا ہوں خوشبو کس کو بولتے ہیں ہم کو معلوم ہی نہیں۔ حاضرین، آج بھی عطر اتنا قیمتی ملتا ہے اور بالکل اوریجنل 8,000 روپے تولہ ہے، ایک تولہ 8,000 روپے، وہ ہوتی ہے خوشبو۔ مہنگا ہے بول کے نہیں، وہ سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہاں یہ خوشبو ہے، وہ سنیے تو معلوم ہوتا، ورنہ ہم لوگ جو لگاتے ہیں نا وہ خوشبو نہیں ہے۔ اب وہ خوشبو کے نام پہ کچھ بھی لگانے کے لیے اثر ہو سکتا ہے، لیکن خوشبو واقعیت لگائے تو نہیں ہوتا اثر۔ شیطان بھی دور بھاگتا اور جنات بھی دور بھاگتے ہیں۔ اور کوئی بات صاحب آج کل قسم کھانا عام ہو گیا، قسم کھانے کے بعد اس کا کفارہ ہے۔ جی دیکھیے، بعض روایات میں آتا ہے جو آدمی زیادہ قسم کھاتا ہے اس کا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ زیادہ قسم کھاتے ہیں اس کے جھوٹے ہونے کے لیے وہی بات کافی ہے کہ وہ زیادہ قسم کھاتا ہے۔ تو بہرحال زیادہ قسم کھانے کی ہمارے پاس اجازت نہیں ہے، جب ضرورت ہو تب قسم کھا سکتے ہیں۔ قسم بھی جو ہوتی ہے نا 3 قسم کی ہوتی ہے، تفصیل بہت لمبی ہے، مگر کفارے کی بات آئی تو میں وہ قسم بتاؤں گا کہ کس قسم پہ کفارہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں فلاں گھر میں نہیں جاؤں گا، یا یہ کہا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، ایسا بولنا غلط ہے، کسی سے بات نہیں کروں گا مسلمان سے بولنا یہ غلط ہے، لیکن بول دیا تو اب اگر یہ بولنے کے بعد اس سے بات کر لیا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی۔ جو آدمی قسم کھا کے توڑتا ہے اس پر کفارہ ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 غریبوں کو لباس پہنائے، کپڑے بنائے 10 غریبوں کو، یا 10 لوگوں کو کھانا کھلائے، یا وہ 10 دن روزے رکھے۔ یہ 3 میں سے کوئی ایک عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جو قسم کھا کے توڑ دے اس کے لیے یہ کفارہ ہے۔ یہ قسم ہوئی اور ایک قسم ہوتی ہے، بات بات پہ لوگ بولتے ارے میں قسم سے بول رہا ہوں بھائی میں نہیں گیا تھا، میں نہیں گیا تھا، پچھلے زمانے کی بات کر رہے ہیں، قسم سے بول رہا ہوں میں نہیں کہا۔ تو یہ جو بول رہے ہیں نا یہ قسم پہ کوئی کفارہ نہیں تھا، کرا کیا، پچھلے زمانے کی بات کر رہے ہیں تو قسم کے ساتھ اس پہ کفارہ نہیں ہے۔ آنے والے زمانے میں بولا کہ میں کروں گا میں نہیں کروں گا، وہ قسم اگر ٹوٹ گئی تو اس پہ کفارہ ہے۔ یہ تو فرق ہے اس میں۔ فرض نماز جہاں پڑھتے ہیں وہاں سنت پڑھ سکتے ہیں، بعد جگہ بدل کے پڑھنا ہے؟ جی دیکھیے، جہاں فرض نماز پڑھے ہیں اسی جگہ بھی سنت پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بڑوں کا طریقہ ہے وہ جگہ بدل کے پڑھتے ہیں۔ کیوں جگہ بدل کے پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمین کا حصہ بھی قیامت کے دن بتائے گواہی دے کہ یہاں پہ اس نے نماز پڑھی، اس لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی ویسا نہیں کرتا اسی جگہ پڑھتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جگہ بدلنے کی چکر میں اتنی دیر نہیں ہو جانا کہ اس سنت پڑھنے کا وقت ہٹ جائے۔ چھوٹے کام کے لیے بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، کام چھوٹا ہے کہ جگہ بدلے تو فائدہ ہوتا، لیکن سنت کا وقت چلے جانا کیونکہ پیچھے لوگ نماز پڑھتے رہتے ان کے انتظار میں ٹھہر جاتے، بازو ہٹ کے پڑھوں گا، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں پڑھے تھے وہیں پڑھ لینا چاہیے۔ اگر ہم کو تاخیر دکھ رہی ہے فوراً اسی جگہ رکھا کرنے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا فرض نماز پڑھتے ہی جگہ سے ایسے اٹھتے تھے، روایت میں آتا ہے جیسا کہ کوئی گرم پتھریلی زمین سے آدمی اٹھ کے چل جاتا ہے، اتنا تیزی سے اٹھ جاتے تھے، اٹھ کے پھر سنت کے لیے رکعت پڑھتے تھے۔ تو اتنا جلدی سے کرنا چاہیے، بازو ہٹ کے پڑھ رہے ہیں فوراً پڑھ سکتے ہیں۔ اب انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ ہٹیں گے تو میں پڑھوں گا، تو وہ سنت کا جو وقت ہے وہ چلا گیا۔ سنت کا بھی وقت ہوتا ہے، فرض کے بعد والی سنتوں کا وہ وقت ختم ہو گیا تو اب وہ سنت کا وہ ثواب نہیں ملتا جو فوراً پڑھنے کا۔
اس لیے فرض کے بعد والی سنتیں فوراً پڑھنا چاہیے اور فرض سے پہلے والی سنتیں گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. نفل جو فرض کے بعد ہے سنت کے بعد والی نفل وہ آپ 2 گھنٹے بھی پڑھ سکتے ہیں, تاخیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد دعا بھی اس کے ساتھ حدیث شریف میں بعض اوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد مختصر دعا فرماتے تھے اور سنت کے لیے ٹھہرتے تھے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. بس اتنی دعا حضور فرماتے تھے. لمبی دعائیں فرض نمازوں کے بعد جب رکعتیں ہو کرنا خلاف سنت ہے. ہاں فرض کے بعد رکعتیں نہیں ہیں جیسے فجر اور عصر کی نماز ہے تو اس میں لمبی دعا کر سکتے ہیں, بالکل کرنا بھی چاہیے, لیکن سنتیں ہو تو مختصر دعا کریں. مگر مختصر دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ درود بھی نہ پڑھیں, اول و آخر درود کے ساتھ میں مختصر دعا. صاحب جیسے جمعے کے دن خطبہ ہوتا, گھر کے لیڈیز جو ہے نا 3-4 بجے تک نماز پڑھتے, تو اس کے اس کے لیے کچھ بولیے. 3-4 بجے تک نمازوں کا جو نماز پڑھتے ہیں نا لیڈیز, ان لوگوں کا ٹائم کتنا ہے جمعے کے دن؟ کوئی 3 بجے پڑھتے ہیں, کوئی 3:30. دیکھیے ظہر کا وقت جب تک ہے تب تک خواتین جمعہ کے بعد ہو یا جمعہ کے دن ہو کوئی بھی دن میں نماز پڑھ سکتے ہیں ظہر کی. عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز نہیں ہے. گھر میں عورتیں ظہر کی نماز پڑھتی ہیں, جمعہ نہیں پڑھتی, ان پہ فرض ہی نہیں ہے جمعہ, نہ جمعہ ہے نہ جماعت ہے. لیکن جمعہ کے دن اہتمام تو ہمارے پاس خواتین بھی کرتی ہیں, تو وہ ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک پڑھنا. اب جیسے سردی کے دن, تو سردی کے دنوں میں عام طور پر ظہر کا وقت 4 بجے تک رہتا ہے. ظہر کا وقت 4 بجے تک رہتا ہے سردی کے دنوں میں, اور گرمی کے دنوں میں ظہر کا وقت اور آگے بڑھ جاتا ہے, تقریباً 4:30 تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ آدھا گھنٹے پون گھنٹے کے فرق کے اعتبار سے پڑھ لے سکتے ہیں, مگر بہتر ہے کہ وہ 2 بجے کے وقت یا 2:30 بجے کے وقت پڑھ لے, زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ظہر کا وقت اب سردیوں میں 12:18-20 پہ شروع ہوتا ہے. ظہر کا وقت اتنی دیر سے ہو رہا ہے, جلدی شروع ہو رہا ہے, تو اپنے کو زیادہ دیر بھی نہیں کرنی چاہیے, 2 بجے تک کی نماز پڑھ لے سکتے ہیں. فجر کی سورت گھر میں پڑھنا زیادہ ثواب ملتے ہیں, وہی تلاوت. فجر کی سنت ہو یا ظہر کی سنت, فرض سے پہلے والی سنتیں گھر میں پڑھنا فضیلت ہے. جی فرض سے پہلے والی سنتیں مسجد میں پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں, مگر گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اور ظہر نماز سے پہلے والی سنتیں گھر میں ادا فرماتے تھے. اگر فجر کی فرض جماعت کر رہے ہوتا تو سنت پہلے پڑھنا فرض ہے. جی دیکھیے فرض کی فجر کی جماعت اگر پہلی بھی ہے, اگر ہم مسجد میں آ گئے تو پہلے یہ دیکھنا امام صاحب پہلی رکعت میں ہیں یا دوسری رکعت میں. امام صاحب اگر پہلی رکعت میں ہیں, قرات کر رہے ہیں یا رکوع میں, تو ہم سکون سے 2 رکعت سنت پڑھ لیں. جی فجر کی پہلے سنت پڑھ لینا, اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ شامل ہو. امام صاحب اگر دوسری رکعت کے سجدے میں یا قاعدے میں, تو سنت نہیں پڑھنا, جماعت میں شامل ہو جانا, کیونکہ سنت کی وجہ سے فرض نہیں چھوڑنا. ایک بات. اب دوسری بات یہ کہ وہ نماز جو سنت چھوٹ گئی تھی جماعت میں ملنے کی وجہ سے, فرض کے بعد پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے. جو سنت چھوٹ گئی وہ چھوٹ گئی, فرض کے بعد نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ حدیث شریف میں پیارے آقا نے فرمایا نماز فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں ہے. تو فجر کے بعد کوئی سنت نہیں ہے, اس لیے نہیں پڑھنا ہے. نہیں ظہر میں ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ ظہر ہے, ظہر کے بارے میں حضور نہیں فرمائے کہ ظہر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے بلکہ نہیں فرمائے, فجر کے بعد فرمائے. اس وجہ سے فجر کے بعد میں پہلی والی سنت بھی نہیں پڑھ سکتے. اذان کے وقت بعد بیت الخلاء نہیں جانا ہوتا وہ درمیان بالکل. اذان کا جواب دینا ضروری ہے, اس وجہ سے اذان ہونے کے وقت میں نہیں جانا. اذان شروع ہوئی یا اذان کا وقت ہو رہا تو کچھ دیر انتظار کر لینا, اس کے بعد جا سکتے ہیں. کیونکہ اذان کا جواب دینا رہتا, ہم حمام میں بیت الخلاء میں چلے گئے تو اذان کا جواب نہیں دے سکتے نا, اس وجہ سے نہیں جانا. جمعہ کے خطبے میں دعا ہوتی, اس میں آمین بول سکتے ہیں. بالکل بالکل.
तो देखिए जुमा के खुतबे में जो दुआ होती उसमें आमीन बड़ी आवाज से कहना जायज नहीं। हाँ, दिल में आमीन कह सकते हैं, दिल में कह सकते हैं, मगर आवाज से कहना दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे लोग आमीन आमीन आवाज हाथ उठा के करते हैं, ये बिल्कुल खिलाफ सुन्नत है। चाहे वो जुमा का खुतबा हो या निकाह का खुतबा हो या ईद का खुतबा, ये पूरे खुतबों के लिए एक ही हुक्म है। और ऐसे ही हाथ उठा सकते हैं, हाथ नहीं उठाना, हाथ भी नहीं उठाना, सिर्फ दिल में आमीन कह सकते हैं और ज़बान से भी नहीं कहना चाहिए। ऐसे ही जब अज़ान जुमा के खुतबे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता है तो जब अंगूठे चूमना भी जायज़ नहीं है। अज़ान में चूम सकते मगर खुतबे के लिए जो अज़ान दी जा रही है वो अज़ान में नहीं चूम सकते। जुमा के खुतबे के लिए जो अज़ान दी जाती है वो अज़ान में अंगूठे चूमना भी दुरुस्त नहीं है। और खुतबे में दुरूद की आयत जो पढ़ते हैं खतीब साहब, उस पे दुरूद भी बड़ी आवाज से नहीं पढ़ेंगे, दिल में पढ़ सकते हैं। तो ये तीन बातें हैं खुतबे के आदाब में। खुतबे के दौरान ज़्यादातर लोग जो है उसके अंदर आयत है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जो इसलिए जोर से पढ़ते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं पढ़ सकते। नमाज जी लोग ज़्यादा आवाज़ आती खुतबे के दौरान खड़े के खुतबा सुन रहे हैं, वो तो हमेशा जो है देखिए खुतबे के वक्त में बैठकर खुतबा सुनना अदब है। कोई ठहर के सुनना तो खैर जगह नहीं है, उस वजह से मस्जिद के दरवाजे पे अक्सर लोग देर से आने वाले ठहरते हैं। कोई मसला नहीं, जगह मिले तो बैठ जाइए, नहीं मिल रही है तो ठहर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, जगह है तो मगर बैठ जाना चाहिए। जगह ऊपर है ना साहब, नहीं ऊपर है तो नीचे ठहर तो दो। चले जाना चाहिए जी। हो बैठना ज़्यादा बेहतर है खुतबे के वक्त, खामा खा के खड़े होना पसंदीदा नहीं है। और चप्पलों के पास ठहरे जमात बनाते हैं अच्छा सर, वैसे मैं जमात बना जी, चप्पल ना रखते सो जगह पे चप्पल जाड़ रखते हैं ऐसी जगह नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। जब इतनी सारी जगह अगर तक है तो इजाज़त है, अगर जगह तक नहीं है, मस्जिद में ऊपर भी जगह है तो वहीं पढ़ लेना चाहिए। आदाब के खिलाफ है, दुरुस्त नहीं है इस तरह पढ़ना। साहब जैसे नमाज शुरू हो गई, रुकू में जाने से लोग कैसा सजदे में जाते हैं ना तो मुसाफ़ के साथ ज्वाइन हो जाते, लेकिन अगली नमाज जब मुसाफ़ ख़त्म कर देते तो नमाज उल्ला ख़त्म नहीं करते, मतलब मुसाफ़ के साथ ख़त्म कर देते। रुकू के साथ जमात एक रकात जमात हो सकती है, ऐसा सवाल। देखिए अगर कोई इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और कोई साहिब मस्जिद में आ गया और इमाम साहब रुकू में है तो आने वाले का काम ये है कि वो अल्लाहु अकबर कह के रकात बांधे और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलने की देर ठहरे, बोले उतनी देर ठहरे, इमाम साहब के साथ आप रुकू करें। ऐसा नहीं कि रकात बांधते ही इमाम साहब के साथ रुकू में चले गए तो नमाज ही शुरू नहीं हुई। खड़े रहना 3 मरतबा सुभान अल्लाह बोलने की मिक़दार ज़रूरी है, उसके बाद रुकू करें। इमाम साहब के साथ रुकू मिला के मतलब ये कि हम रुकू में गए इमाम साहब के साथ, फिर 3 बार सुभान अल्लाह की मिक़दार मिले, इतनी देर इमाम साहब के साथ रुकू मिला, रकात मिली। अगर वो रकात मिली तो इमाम साहब के साथ सलाम फेर सकते हैं। हम रुकू में जा रहे थे, इमाम साहब रुक गए, मतलब इमाम के साथ हमारा रुकू नहीं मिला तो वो रकात नहीं मिली, तो सलाम फेरने के बाद इमाम के उठकर वो एक रकात पढ़ लेना चाहिए। उसमें जो छोटी रकात है उसमें सूरह फातिहा भी पढ़ना, सब्बे सूरा भी पढ़ना, दोनों मुख्तलिफ को पढ़ना है। और हम बता जो ईशा की नमाज में एक एक्स्ट्रा सजदा कर सकते हैं अच्छा नमाज के अंदर नमाज के फर्ज नमाज में। जी देखिए फर्ज नमाज हो सुन्नत नमाज हो, एक एक्स्ट्रा सजदा बिल्कुल इमाम साहब के साथ नहीं, इमाम साहब के साथ हो, अकेले हो करना जायज़ नहीं है। हर रकात में 2 सजदे हैं, 2 ही करना चाहिए, 2 से बढ़कर सजदे नहीं कर सकते। एक रकात में 2 सजदे सब कर रहे हैं फिर पीछे के मतलब गलती है तो बोल रहे हो सब वो इमाम हो गया। अच्छा अच्छा सजदे सबू सजदा ऐसा गलती है तो बोल रहे हो शायद। खतर में एक्स्ट्रा सजदा हो रहा किसमें तो खतर डायरेक्ट खत्म में अच्छा डायरेक्ट सजदा हो रहा है जैसा राबे में होते हैं ना सजदे के हैं बड़े से हाँ अब वो हो सकता सजदे की आयत पढ़े होंगे इसलिए सजदा करे होंगे, फजर की नमाज एक बात हो सकती है। ईशा की हाँ ठीक है, दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उनसे कोई गलती हुई होगी वो सजदे से उठ गए, नहीं एक ही बार करते सजदा होगा। हाँ एक ही सजदा हाँ सजदे सहू उनके पास एक ही बार होता, हाँ एक ही हमारे पास 2 मरतबा होता हमारे क्या है एक सजदा होगा जी, अब नमाज में बोला। सहू हुआ होगा उनसे। तो पहले
امام سے غلطی ہوئی تو کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں کر سکتے، بس اتنا ہی مسئلہ ہے جی۔ ہمیشہ نماز پڑھا کرتے ہر نماز پڑھا ہر نماز میں ہاں وہ بات کر رہا ہے ہر عشاء کی نماز میں پڑھا درست نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ جیسے شب میرا جا رہا ہوں تو اس کی کچھ خاص نفل عبادتیں وغیرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ذکر کرے تھے کہ نفل عبادتیں بولے تو خاص طور پر ایک مشہور 4 رکعت والی نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ اور سورہ الحاقۃ التکاثر، سورہ تکاثر، یہ 2 سوروں کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ اور ایک ذکر یہ ملتا ہے کہ 50 رکعت نمازیں ہیں، 2 رکعت کر کے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، یہ روایتوں میں آیا ہے کہ یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر سننے میں جس کے نمازاں چھوٹ گئے اس پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں، کون سی نماز پڑھنا ہے؟ جی دیکھیے، پہلی بات نمازیں پہلے چھوٹنا نہیں چاہیے، اگر چھوٹے تو وہ چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھنے کے لیے بڑی رات دی کیوں ہے؟ آج کی رات بھی ہو سکتی، سال پورا نمازیں چھوڑنے میں گزر رہا اور بڑی رات آئی تو چھوٹی ہوئی نمازیں یاد آ رہی، یہ غلط ہے بالکل۔ دیکھیے، سال بھر نمازیں چھوڑے ایک غلطی کرے، پھر بڑی رات کی نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے دوسری غلطی کر رہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ بولتے ہیں بہت سارے حضرات مشورہ دیتے ہیں وہ قضا نمازیں پڑھ لو، قضا نمازیں پڑھ، قضا نمازیں تو سال بھر ہے پڑھنے کے لیے۔ برات اور قدر اور معراج کی رات کی جو فضیلت ہے نماز نفل پڑھنے کی، وہ اگلی رات میں کہاں سے لائے گا؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ رات میں جو نفل نمازیں ہیں وہی پڑھے۔ ہاں اگر کوئی آدمی نفل پڑھ رہا نہ فرض پڑھ رہا، اب ہوٹلوں میں بیٹھ جانے، بازاروں میں پھر رہے، بولو آپ ایسے لوگوں کو کہ بھئی کم از کم قضا تو پڑھ لو، ایسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں۔ نفل پڑھنے والوں کو روک کے آپ قضا پڑھو نا، یہ درست نہیں ہے۔ اور ایک جی فرمائیے۔ یہ نماز پڑھنے کے ٹائم پہ پینٹ کو ایسا چڑھاتے ہیں، جی چڑھانا چاہیے کیا اس پینٹ پہ نماز ہوتی ہے؟ دیکھیے، جو پینٹ پیجامہ وہ لوگ ہی ٹخنوں کے نیچے اگر ہے تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز اگر ایسا پڑھ لیے ٹخنوں کے نیچے رکھ کر تو پھر وہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے، ضرور نہیں پڑھنا، اوپر رہنا، موڑنا تو موڑنے سے نماز مکروہ تنزیہ ہوتی ہے۔ تنزیہ کا معنی یہ ہے کہ ویسی نماز اگر پڑھ لیے پینچے پڑھ کے پھر دوبارہ پڑھنا مستحب ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے ٹخنوں کے نیچے چھوڑنا بڑا گناہ اور موڑنا کم غلطی ہے، تو وہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، مگر وہ نیچے رکھنا بڑی غلطی ہے، موڑنا چھوٹی غلطی ہے، تو دونوں بھی نہیں کرنا۔ البتہ اوپر سے موڑ سکتے ہیں، پیجامہ یا پینٹ کے اوپر سے موڑ کے ٹخنوں کے اوپر کر سکتے ہیں۔ سر ایک سوال جی کہ جو ہے اگر برا خواب اگر آیا تو ایک جو باتیں نہیں لگا اگر برا خواب اگر آیا تو اس کا مطلب ذکر کرنا نہیں کرنا جی دیکھیے، خواب اگر برا ہے تو اسے بھول جانا، یاد نہیں رکھنا، دن میں بار بار سوچنا ایسا خواب دیکھا، ایسا خواب دیکھا۔ خواب جب تک یاد رہتا تب تک زندگی میں اثر کرتا، خواب بھول گئے اثر ختم ہو گیا، اس لیے یاد نہیں رکھنا۔ آپ کسی کو بولو نہ کو بولو، یاد ہی نہیں رکھنا ہے تو بولتے مسئلہ۔ دوسرا، اچھا خواب اگر ہو تو اچھا خواب اگر ہو تو ہم سے چاہنے والے لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں اچھا خواب، چاہنے والوں کو بول سکتے ہیں، مگر وہ بھی نہ بولنا بہتر ہے، کیونکہ اچھا خواب بھی ایک نعمت ہے اور نعمتیں دوسروں کو نہیں بتاتے۔ اب ہم دیکھو جیب میں ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں تو نہیں بتاتے، تو خواب اس سے بڑی نعمت ہے اچھا خواب، تو وہ بھی نہیں بتانا، اس کو بھی محفوظ رکھنا۔ اگر مصعب کہیں سجدے کی آیت سن لی ہے اور سجدہ نہیں کرے تو کچھ ہوتا ہے؟ سجدے کی آیت سن کے نہ کرے تو گناہ ہے، گناہگار، سنت موکدہ
आयत सजदा सुनने के बाद सजदा करना जोहर से पहले वाली सुन्नत जैसे ज़रूरी है, फर्ज से पहले वाली सुन्नत जैसे ज़रूरी है, वैसे ही सजदा करना भी ज़रूरी है। नहीं करे तो गुनाहगार होते हैं। किसी भी वक्त कर सकते हैं, फौरन ना करें तो बाद में भी कर सकते हैं। जैसे लोग पूरी कुरान मुकम्मल करने के बाद 7 सजदे एक साथ करते हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं। 7 या 14 जितने सजदे हैं, अगर कोई एक साथ करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदा कर रहे हैं, ऐसे एक साथ 14 सजदा भी करे तो कर सकते हैं। बेहतर ये है कि जब पढ़े तभी करें। नमाज मकरूह तहरीमी होती, वैसे नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है, अपनी नहीं होती। सब में ठहरे जितने लोगों के पढ़ रहे हैं ना, सबकी नमाज मकरूह। इसलिए ऐसे टी शर्ट नहीं पहनना। ये क्या है, देखो गैर मुस्लिमीन, हिंदू, ईसाई, उन लोगों की साजिशें हैं। ये लोग ऐसे कपड़े बना के मुसलमान बच्चों को दे कि तुम पहनो, मस्जिद में जाके सबकी नमाजें बारत करो। उनकी प्लानिंग है, हम लोग नहीं समझ रहे हैं जी जी। तो वैसा मिल रहा है ना, नहीं पहनना चाहिए। हाफस दिन के भी नहीं पहनना और सूरत वाली भी नहीं पहनना, चाहे किसकी भी तस्वीर लिखा हुआ हो तो कोई हरज नहीं है, मगर क्या लिखा हुआ है वो भी देखना। बाज़ उनके कोई भी मजहब की बातें लिखी भी रहती, वैसी चीज़ें भी पहन के मस्जिद में नहीं आना चाहिए। बेहतर ये है, आप गौर करिए, सरकार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करवाएं, और आप जो चादर ओढ़े हुए, चादर कोई और रंग की थी, मगर उसमें जो लकीरें थी वो लकीरें लाल थी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद वो चादर निकाल दिए, पुरानी चादर खोल दी और एक सहाबी को दे दिए कि याद रखो। उसके बाद फरमाए, ये चादर नमाज में मुझे अपनी तरफ खींच ली। मतलब चादर अच्छी थी, सरकार के दिल में ख्याल आया अच्छी चादर है, इतना ख्याल है, उसको भी हुजूर फरमा रहे हैं कि इसकी वजह से हुआ, वही नहीं पहनता। तो अब टी शर्ट पर फला पे कुछ लिखा हुआ है तो हमारा ज़हन भी उस तरफ जाता, पीछे वाले भी देखते। तो ये सब पहले ज़माने में मस्जिदों में नक्शा निगार नहीं होता था। जो डेकोरेशन करते हैं, तो डेकोरेशन मस्जिद में करना मना था पहले। क्यों मना था? कि नमाजी का ज़हन उस तरफ ही जाता, कितना अच्छा बेल बूटा है, कितना अच्छा फूल है, कैसा अच्छा नक्शो निगार है, तो नमाज में ज़हन उस तरफ जाता है। इस वजह से मस्जिद में नक्शो निगार नहीं करना फरमाया। अब बाद में दुनियादार बड़े बड़े मकान बनाने लगे, इस वजह से इजाज़त दी है। मस्जिद अल्लाह का घर है, उससे अच्छा होना चाहिए। बाहर पहन सकते जी, बाहर पहन सकते हैं, मगर मस्जिद में आना है तो नहीं पहन हुरूफ लिखे हुए तो पहन सकते हैं जी। अगर तस्वीर है तो बाहर भी नहीं पहनना चाहिए। बाहर भी नहीं पहन- जी नहीं, बच्चे पहनते हैं ना। नहीं पहनना चाहिए, तस्वीर की चीज़ें नहीं पहनना, क्योंकि जिस जगह तस्वीर होती वहाँ पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब हम घर में टी शर्ट पहन के पोजा मार रहे हैं, फरिश्ते नहीं आ रहे घर में, क्या फायदा बोलिए? बच्चों की वजह से घर के फरिश्ते जा रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों से परहेज करना। जींस पैंट पहनना कैसा है? घर में तस्वीर लगाना भी जायज़ नहीं है, हराम है। वो सब जींस पैंट पहनना कैसा है? देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा लिबास पहनने का हुक्म दिया जो ढीला, तो जींस ढीला नहीं होता। सबसे पहली बात, जींस पैंट पहनने वाले की पेशाब भी सही नहीं निकलता, पक्की बात। अब उसकी तहारत ही सही नहीं हुई तो उसकी नमाज क्या होती? इसलिए वो नहीं पहनना चाहिए। तो जानीमास में भी जो है तस्वीर फूलों जिसमें ऐसा तो तस्वीर अक्सर वो देखने में वो शानदार चीज नजर आती है फूलों की। जी, यही तो है ना कि गैर मुस्लिम साजिश रच रहे हैं और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। हमारे जामिया निज़ाम के मुफ्ती साहब थे, हज़रत मुफ्ती अज़ीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हाल में जिनका विसाल हो, नक्शो निगार जो जानिमाज़ों में होते थे, फूल फूल बेटे गोटे, वो जो है आप रखते ही नहीं थे, सादी जानिमाज़ इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए सादी जानिमाज़ इस्तेमाल करना चाहिए। फिर जानिमाज़ पर जो काबे की तस्वीर, मदीने पाक की तस्वीर होती, वैसी जानिमाज़ भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हम उस पर खड़े रहते। जिस कपड़े पे काबे की तस्वीर है हम उस पर पाँव रख रहे हैं, हम सोच नहीं पा रहे, मगर चल रहा है मामला, गफलत में रखे हमारे को बेहतर बना दिया जा रहा है। ये सब प्रोडक्ट गैरों के
बदल रहे हैं। अब बनाने वालों को अगर मुसलमान भी है तो उनको उससे क्या मदद, उनको पैसों से मदद है, कारोबार अच्छा हुआ तो पैसे खरीदने वाले मोहताज रहना इसमें। ये अंगूठी का वजन क्या रखना चांदी में, और एक पहनना या 4-5 पहनना? देखिए 3.5 या 4 ग्राम के बीच, 3.5 या 4 ग्राम के बीच में जितने चाहे अंगूठियाँ बना ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। आप 1 पहनिए या 4 पहनिए, मगर वजन इतना ही, एक भी पूरी नहीं बनती जी। छोटे में असल में, बड़े में असल में बनती। कितने उंगली में पहनना चाहिए? हाँ, कौन सी उंगली में पहनना चाहिए? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे दाहिने हाथ की उंगली में, खासकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत की उंगली में पहनते हैं। तो शहादत की उंगली में भी पहन सकते हैं और इस उंगली में पहन सकते हैं, ये उंगली में पहन सकते हैं। दरमियानी और अंगूठे में पहनना नहीं, पसंदीदा नहीं है। बाकी 3 उंगलियों में पहन सकते हैं, और वो भी सीधे हाथ में, बाएं हाथ में पहनना दुरुस्त नहीं। अंगूठी पहनना आप समझते कि काजी के लिए? आमतौर पर पिछले ज़माने में जो अंगूठी मुकर्रर थी वो मुफ्ती साहब के लिए, काजी साहब के लिए थी। काजी का मतलब चीफ जस्टिस, उनके लिए था, क्योंकि उनकी अंगूठी में जो नग होता था पत्थर, उसमें उनकी मुहर होती थी, स्टैम्प, तो वो स्टैम्प लगाने के लिए अंगूठी पहनते थे। अब एक शौक हो गया अंगूठी पहनने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अंगूठी ज़ेबतन फरमाए, क्योंकि सरकार की अंगूठी में भी आपकी मुहर थी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह लिखा होता है, मतलब अल्लाह ऊपर था, रसूल बीच में, नीचे सरकार का नाम मुबारक। अब पढ़ते ऐसा, तो इस तरीके से लिखा हुआ था, मुहर लगाते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए अंगूठी पहनते थे। तो इसलिए काजी वगैरह पहन रहे तो दुरुस्त है, कोई पहनता है तो कोई हर्ज नहीं है, मर्द के लिए इजाजत है, मगर 3.5 से 4 ग्राम के बीच में पहन सकते हैं। इंडिया का अगर बेहतरीन नग कुछ, अकीक सबसे बेहतरीन पत्थर है अकीक, जिसका जिक्र हदीस में भी आया है, तो वो पहन सकते हैं। अब बाकी गैरों के लोगों से पूछ के पहनते, वो फेरोजा हो तो क्या होता, वो फला हो, वो सब बेकार बातें, उससे कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर रजा जो ज्वेलरी बना रहे हैं आजकल टीवी पे उनका ऐड हो रहा है, वो ज़मीन से तराश के निकाल रहे हैं, ये कुदरती चीज़ें हैं, ये नग पहनने से तुम्हारे कामा बन जाते हैं, ये बहुत डॉक्टर मोहम्मद रजा और दोनों भाइयों मिलकर ये बिजनेस कर रहे हैं पूरा इंडिया लेवल में पूरा। वाक़ईतन वो बिजनेस ही है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। वो गैरम भी जा रहे हैं, वहाँ पे सब्जी जा रहे हैं, जाके वो अंगूठी खरीद रहे हैं उनके पास, अंगूठी की कीमत भी अच्छी माशाल्लाह। अंगूठी की कीमत। अब आप गौर कीजिए, एक ईमान वाले का ईमान ऐसा है कि अंगूठी खाना देती है, अंगूठी तख्तीर बदलती है, ताज्जुब की बात है, ये ताज्जुब की बात है। तकदीर अल्लाह ताला बनाता, और तकदीर समझती इबादत से, जिक्र से। अंगूठियाँ पहनने से कोई तकदीर नहीं बनती, इबादत से तकदीर अच्छी है। तो ये सब दुनिया के मामलात हैं, इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, सरकार किस तरीके से अपने को तालीम दी है, बस उस पर अमल करें। मुझसे ताबीज़ भी बना के पहनते हैं मुझसे, हो गया। अगर हम अंदर कमीज पहने हुए हैं और जैकेट या स्वेटर पहने हुए हैं तो दुरुस्त है। देखो बेटा, ये जो दामन है ना, ये घुटनों तक होना, यहाँ तक होना, तो नमाज पूरी होती, वरना कम सवाब में था, नमाज हो जाती। आप छोटा रखे या स्वेटर पहने, जैकेट पहने, उस पर नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज तो हो जाती है, मगर सवाब कम नहीं था। तो सवाब ज़्यादा होना, आपको एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा होना, कम होने ज़्यादा होना ना भी, तो ज़्यादा होना है तो अच्छी मेहनत करते हैं। वैसे ही नमाज में भी सवाब ज़्यादा मिलना हो तो पूरा लिबास जैसे सरकार पहनते थे वैसा पहनना। स्कूल में ज़रूरत पड़ी तो पहन लो कभी कभार, अगर मस्जिद को आ रहे हैं, घर को आ गए तो लिबास बदल जाए। मुसलमान बच्चे जैसे ये कमीज पैजामा पहने, हमेशा ऐसे रहना, स्कूल गए तो वो लिबास पहन नहीं सकते, बल्कि सारे मुसलमान मिलकर अगर अपने बच्चों को कमीज पैजामा पहना के स्कूल भेजे, कोई स्कूल वाले की मजाल नहीं कि जाओ कमीज बदल के आओ, टी शर्ट पहन के आओ, कोई बोल ही नहीं सकता। अगर हम कहें कि भाई हम तो यही पहनाते, पढ़ाना नहीं पढ़ाना, उनका बिजनेस है, क्यों नहीं करते लोग? हमको कराना नहीं आता। आप गौर कीजिए, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, कानून बन रहे थे, सिख मजहब वालों के बारे में ये कानून पास हुआ
کہ ان کے سر پہ ہیلمٹ نہیں رہا ہے تو چلتا. سلمان کے بارے میں کیوں نہیں ہوا بھائی؟ ہم امامہ باندھے بھی اس وجہ سے نہیں ہوا. مسلمان امامہ باندھتے تو ہمارے لیے بھی پاس ہوتا تھا خان. اب رو رہے ہیں نہیں ہمارے کو رعایت نہیں دیتے. آپ پہلے سے نہیں منوائے، وہ لوگ پہلے سے منوا لیے. یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے بقیہ میں. اور یہ جو تعویذیں رہتے جی عمرے میں نکال لیتے، عمرے میں تعویذ نکال لیتے اور اس کا کچھ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن شریف اور حدیث شریف اگر کسی تعویذ میں لکھی ہوئی ہے تو نہ عمرے میں نکالنے کی ضرورت ہے نہ حج میں نکالنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ پہن سکتے، کوئی حرج نہیں. بات حکومت دیکھے تو نکالو. بولتے وہ لوگ ہم دکھانا نہیں، ہم نہیں دکھانا. آپ نے کیا ضرورت دکھانے کی؟ بالکل پہن سکتے ہیں تعویذ جبکہ وہ قرآن حدیث کی لکھی ہے. اب کچھ بھی لکھ دے کے اس میں ڈال دے رہے تعویذ کو کوئی درست نہیں ہے. اب آج کل وہ لوگ بھی اکثر لوگ کالے دھاگے لال دھاگے ہاتھوں میں پیروں میں پہن رہے ہیں. یہ بالکل خلاف سنت ہے، غیر مسلم. کالے دھاگے بولنے کا پہنوں میں نظر نہیں لگنا، غیر مسلم کا طریقہ. نظر نہیں لگنا ہے تو سر کے کالے بال کافی ہے، وہی کافی ہے، بس دھاگا بننے کی ضرورت ہی نہیں. تو بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تعویذ کی اجازت ہے، وہ کر لینا چاہیے، بالکل کر سکتے ہیں. اور صاحب جیسے کہ چھوٹے بچوں کو لا کے تعویذ بنتے تو نظر نہیں لگنا، طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ کیسے ہیں؟ بالکل بن سکتے. بول رہا ہوں کہ تعویذ بن سکتے ہیں. تعویذ گلے میں ڈال سکتے، تعویذ ہاتھ کو بن سکتے، بشرطے کہ تعویذ میں قرآن حدیث لکھی ہوئی، باقی کچھ اور نہیں ہونا. قرآن حدیث لکھی ہوئی تو بالکل ڈال سکتے. وہ نکال کے مکہ مدینے کی فوٹو لگا سکتے بالکل جاندار تصویر میں لگانا، کبوتر کی تصویر، شیر کی تصویر، انسان کی تصویر، یہ لگانا جائز نہیں ہے. اب آپ کوئی بڑی اچھی سیناری ہے، سمندر کا منظر ہے وہ لگا رہے ہیں، جھاڑوں کا جنگل کا تصویر ہے لگا رہے ہیں، لگا سکتے، کوئی حرج نہیں. اس میں پرندے نہیں. تھوڑے لوگ فوٹو لگا کے چراغ لگاتے تھے. حرام ہے، بالکل حرام ہے. پھولا بھی لگا دیں کیونکہ پورا غیر مسلموں کا طریقہ ہے، وہ غیر مسلموں کی مشاورت پھول ڈالتے جبے کے لیے، بالکل حرام، چراغ لگاتے، اگربتی لگاتے. ناجائز. حدیث شریف ہے صحیح بخاری کی، حضور نے فرمایا جس گھر میں جس جگہ فوٹو لگا کے کسی جاندار کی تصویر، کسی بھی جاندار کی تصویر جس گھر میں بھی ہو، سرکار فرماتے ہیں کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اللہ والوں سے نسبت فرشتوں رحمت پانے کے لیے ہوتی ہے، رحمت سے دور ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو پانے کے لیے ہوتی ہے تو اللہ کے نبی شریعت حضور لے کر آئے، اور یہ ہمارے بنائے ہوئے طریقے ہیں. حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی نہیں فرمایا میری تصویر لگاؤ، کبھی بھی نہیں فرمایا، نہ کوئی اللہ والے ایسا فرماتے. سداسپٹ میں ایک جگہ ہے محبوب علی بادشاہ، ان کی مزار شریف کے پاس پوری تصویریں ہیں کہ جس حالت میں وہ بیٹھتے تھے ویسی حالت کی تصویریں ہیں. اگر کوئی بولے تو وہ کس کو مانتے بولے تو آپ پڑھانے رہتے تھے زیادہ طور پر معلومات سامنے ڈال کے رکھتے رہتے. وہ مسجد کی کیفیت تھی آپ کی، منصوبہ کیفیت مسجد کیفیت تھی آپ کی، مگر وہ تصویریں لگا کے لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے، ضرورت نہیں ہے. جس دن خاص فضیلتوں کے دن ہوتے، آج ہمارے پاس نکاح بولے تو پورے کام چھوڑ کے نکاح میں مصروف رہے، یہ ہو گیا. تو اصل کام چھوڑ دے کے ادھر مصروف ہو جا رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی ایسا کر رہے ہیں کہ نماز میں نکاح ہو گیا، معاملہ وہ خاصا کچھ بھی مصروفیت نہیں ہے، بس عبادت میں لگ جا رہا تو کر سکتے ہیں. درست ہے، نکاح کبھی بھی کر سکتے ہیں، مگر وہ شادی کی مصروفیت کی وجہ سے شب برات کی عبادتیں نہیں جانا، بس کیوں بولا. جی طہارت رہتی ہے، وہ جہاں خطرے گرے اس کو دھو لینا، فوراً دھو لینا، تو آپ کے وضو نہیں ٹوٹتا اور طہارت بھی نہیں ٹوٹتی. وضو کر لیے نماز پڑھ نہیں سکتے، مگر جس جگہ خطرے گرے وہ دھو لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہمارے لوگ جو ہے میں بولتا ہوں کبھی نماز کو چلو تو نہیں میں تو طہارت نہیں بنی آتا ہوں، ایسا ہوتا. جی دیکھیے پہلی بات طہارت ہونے کا مطلب کیا یہ سمجھنا ضروری ہے، وہی نہیں سمجھ میں آیا تو وہ پڑھتا ہے.
देखिए, अगर किसी से पेशाब के खतरे निकल गए, जहाँ तक बदन को लगे, कपड़े को लगे, वो हिस्सा बदन का और कपड़े का धो लिए, बस हमारी तहारत मजबूत है, नहीं टूटी तहारत। गुस्ल रहता हूँ जी, गुस्ल भी रहता, वुज़ू करे तो वुज़ू भी रहता, गुस्ल बाकी रहता उससे। सिर्फ पेशाब के कतरे निकलने से तहारत नहीं टूटती। हाँ, अलबत्ता ख्वाब में कोई कैफियत हो गई और जिस्म से नजासत निकल गई तो अब गुस्ल टूट जाता, गुस्ल करना जरूरी है। हाँ जी, लेकिन सिर्फ पेशाब के कतरे निकलने से गुस्ल नहीं टूटता। जिस हिस्से पे लगा उसको फौरन धो लेना और धो लेके कपड़े बदल लेना, बस हमारी तहारत मजबूत है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, तहारत नहीं का कोई मसला ही नहीं। ख्वाब में खून देखना और बिस्तर पे आपने नजाजत खा जाना, लेकिन महसूस होता, ख्वाब में आता, उठने के बाद देखें तो बिल्कुल महसूस नहीं होता है, इसके बारे में खून देखना। पहली बात तो देखिए कि अगर खून कहीं और देख रहे हैं, किसी और कैफियत में देख रहे हैं तो उसकी ताबीर अलग हो जाती है। बिस्तर पे अगर हम देख रहे हैं तो ख्वाब की ताबीर ये है कि हम कोई नजासत में मुलव्वस होने वाले, कोई बुराई में मुलव्वस होने वाले। तो बुरा ख्वाब देखे तो शरीयत का हुक्म ये है कि बाएं जानिब जैसे हम जागे, बाएं जानिब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के 3 बार आहिस्ता से ज़बान से थूकें और औज़ु बिल्लाह पढ़ लें, ख्वाब का असर ख़त्म हो जाएगा और वो ख्वाब फिर किसी को जिक्र ना करें, उसको भूल जाए। तो अगर कोई और मकाम पे हम खून देख रहे हैं तो ज़िंदगी की भी निशानी है उसमें। जैसे किसी मरीज़ के पास खून रखा हुआ है तो ये इस बात की अलामत है कि उसको ज़िंदगी मिलने वाली है, मरज़ दूर होने वाला है। तो अलग अलग ताबीरें होती हैं। हमारे इब्राहिम साहब जो है उनके बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे, मगर सैयद की बच्ची चाह रही, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि सैयद की बच्ची से करना झाड़ू मारना है, मारना है। तकरीबन लोगों में एक गुमान है वो साहब, सैयद के बच्चे को दिलाना बहन देखिए, मैं पहली बात ये अर्ज करना चाहूँगा कि आप सैयद लड़की का रिश्ता अलग रहा है तो ये क्यों सोच रहे हैं कि घर में बुला के हम झाड़ू देंगे, क्या क्या करेंगे, क्या। आप ये सोचिए कि हम उनसे सिर्फ वो काम घर का लेंगे जो ज़रूरी है, बाकी छोटे मोटे कामों के लिए किसी और को मुंतखब कर देंगे, या तो नौकर रखेंगे या खुद कर लेंगे, ऐसा भी तो सोच सकते हैं। और एक दूसरी बात ये कि ऐसा सोच सोच के जो सैयदों के लड़कियां हैं वो बेशादीशुदा बैठे हुए हैं, उनको तकलीफ हो रही है। अब कोई आदमी अपना सैयद बोलना मुश्किल हो जा रहा है उसको कि मैं सैयद हूँ, तो ये सब तवहुमात है, ऐसी बात नहीं है। हमको ये सोचना चाहिए सरकार की आल हमारे घर में आ गई तो हमारे घर की बात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सोचना चाहिए। अच्छा, सैयद का नाम आते झाड़ू कोई को याद रखेंगे, वही तो बोल रहा मैं कि सैयद का नाम लिए तो आप नौज़बिल्लाह कितना बुरा अकीदा और डेवलप होता है, तरक्की होती, बरकतें आती, ये समझना चाहिए। हाँ, छोटे मोटे काम जो पसंदीदा नहीं होते वो नहीं कराना चाहिए, वो खुद अपनी मर्जी से करना तो बड़ी बात है, लेकिन हमको नहीं कराना चाहिए। उनको नहीं बोलना ये करो फलां करो, छोटे मोटे काम मत करो, नहीं बोलना, बस इतना ही मसला है। खुद करने क्या मसला है उसमें? घर में झाड़ू औरत देना जरूरी नहीं है, मर्द भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है औरत को देना। अगर कोई ऐसा सोच रहा है नहीं औरत ही देना बोले तो बड़े अफसोस की बात है कि घर में वालिदा झाड़ू दे रहे हैं और हम कुर्सी पे बैठ के देख रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ये तो इंतहाई बेअदबी की बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं और तसव्वुर ये रखिए सादात के घराने के लोग घर पे हम रिश्ता करके लाएंगे तो फजीलत बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सवाल हमारा, मेरा सवाल एक है, जो अज़ां होती ना, जब मुअज्जिन साहब देते उस वक्त आपको कौन से जुमले में क्या पढ़ना है, जरा उसके बारे में खुलासा। जी, अल्लाहु अकबर पे वही बोलना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे भी वही बोलना है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे भी वही बोलना है। अलबत्ता जब ये अंगूठे होठों पर रखकर आंखों पे फेरे और एक दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समाई वल बसर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हुजूर के नाम की बरकत से मेरी आंखों को, मेरे कानों को खूब करना, ये मतलब है इसका। तो अंगूठे छूने के वक्त पढ़ना है।
پھر حیا علی الصلاۃ جب کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور حیا علی الفلاح پڑھیں تو بھی وہی پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اللہ اکبر پہ وہی اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ پہ لا الہ الا اللہ کہیں، اس کے بعد دعا پڑھیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یہ دعا پڑھنا ہے. السلام علیکم تو کیا بول رہا صاحب؟ وقت شروع ہوگا، اذان ہے شروع ہوگا. جیسا کہ بچے تھے سفر میں کہیں جانا ہے وہاں سے وقت شروع ہوگا، اذان ہے تو اپنا نماز ادا کر کے نکل سکتے ہیں. جی الصلاۃ خیر من النوم پہ دعا کرنا کہ صدقت و بررت، جس کا مطلب ہے آپ نے سچ کہا اور آپ نے نیک عمل کیا، یہ عمل ہے. اور اذان نہیں ہوئی مگر نماز کا وقت ہو گیا، اگر ہم کو کہیں جانا ہے اور وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا تو فوراً نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں. اذان اگر نہ ہوئی ہو تو مگر گھر میں اذان دے کے پڑھیں. اگر مسجد میں اذان نہیں ہوئی تو ہم اپنے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اذان دے کے اور اقامت بول کے تنہا کیوں نہ پڑھیں، اقامت بول کے نماز پڑھنا چاہیے. سفر میں سب ٹرین میں جا رہے ہیں سفر پڑھ سکتے ہیں. ہاں بالکل پڑھنا چاہیے. سفر میں، حضر میں، ہر جگہ نماز پڑھنا لازم ہے. جب وقت ہو گیا نماز کا تو پڑھنا چاہیے. سفر میں 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھنے کا قصر کرنا ہے. بولو بیٹا کیا بول رہے تھے؟ سب کوئی آتے بیٹھ گئے، بیچ میں بات کر رہے، جب سلام کر دونوں آپس میں اگر بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہے ہیں یا پھر کوئی بیت الخلا میں ہے، یہ پورے اوقات میں سلام نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ ہاں ان کی بات ختم ہو گئی تو ہم سلام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بات کرتے وقت میں نہیں کرنا چاہیے. وضو کا طریقہ بتائیے. مطلب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہوتا وضو کا طریقہ کیا ہے؟ پانی 3 لوٹے ادھر ڈالنا ادھر ڈالنا، دعا پڑھنا وہی بولتے ہیں. جی تو کیسا ہے طریقہ کیا ہے؟ چلو لمبا ہے وہ طریقہ وضو کا بہت لمبا طریقہ ہے. میں مختصر اتنا بولوں گا، غسل خاص طور پر غسل کرنا سیکھ لینا چاہیے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھولیں، اس کے بعد کلی کریں، پھر ناک میں پانی چڑھائیں، ناک صاف کریں، پھر پانی اپنے سر سے بہائیں پورے بدن پر، پھر جو صابن وغیرہ لگانا ہے لگا لیں، پھر دوبارہ پانی بہائیں، سر پر پہلے بہائیں، پھر سیدھے موڑے پہ بہائیں 2 بار ہوا، پھر تیسری مرتبہ دوبارہ پانی بہائیں، سر پر سے بہائیں، پھر بائیں موڑے پہ بہائیں. یعنی اس سے شروع کریں تو پھر پورے بدن پہ بہائیں. یہ 3 مرتبہ پانی پورے بدن پر بہانا سنت ہے. اور اگر جہاں نہا رہے ہیں وہاں پہ پانی رکتا ہے تو باہر نکل کے یا بازو کہیں اور جا کے پاؤں دھلیں. یہ غسل کا مختصر طریقہ ہے. تفصیل بہت ہے، انشاءاللہ اگلے محفل میں ہم کو پورا طریقہ اور تفصیل سے بتائیں گے. ابھی سوال جی کہ جو ہے حیا علی الصلاۃ، جو حیا علی الفلاح وہاں پہ لاول پڑھنا کیا ہے؟ جی لاول پڑھنا پڑتا ہے. اب تو لاول کیوں پڑھنا؟ اس لیے کہ شیطان بہکاتا ہے، تو شیطان کے بہکاوے سے دور رہنے کے لیے لاول پڑھنا، کیونکہ نماز کو آؤ بولا ہے نا، نہ کو جاؤ بولتا ہے، تو اس وجہ سے لاول پڑھنا. بولو بیٹا کیا بولے گا؟ ہاں درگاہ شریف کو ہاتھ لگا کے چوم سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہاں جا کے پیشانی رکھ دینا، سجدہ کر دینا یہ درست نہیں ہے. گول گول پھرنا، طواف کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاتھ لگا کے آپ مزار کو ہاتھ لگا کے چوم سکتے ہیں، مزار کا خلاف بھی اٹھا کے چوم سکتے ہیں، دونوں بھی جائز ہے. جی قضا نماز جب کریں گے ہم تو سنت نہیں پڑھ سکتے، سنت کا وقت ختم ہو گیا، صرف فرض نماز پڑھ سکتے ہیں. وطر لازم ہے، جیسے فرض ہے ویسے ہی وطر کی نماز بھی لازم ہے. سنت اگر کوئی پڑھے بھی تو نفل ہو جاتی ہے، سنت نہیں ہوتی. اکثر دیکھا جاتا ہے فون ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے، اکثر حافظوں کے ہاتھ میں فون جاتا ہے. میں کئی لوگوں کو دیکھا روڈ پہ جا رہے ہیں، یہاں سے بچی بولی تک جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں فون ہے، اپنا آپ ہنس رہے ہیں پاگل ہونے جیسا. یہ کیا ہے؟ اللہ توفیق دے بس، اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. تربیتیں نہیں ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بڑے غلطیوں پر بولنے والے بڑے خاموش ہوتے ہیں. اکثر فون ہم کہتے ہیں روڈ پہ جا رہے ہیں، فون پہ چلتا معاملہ.
بسم الله دعا فرمائیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه افضل صلواتك بعد رباعياتك وبارك وسلم. آمين يا رب. اللهم انزل الخير والبركه والسعاده برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.